اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ 10ویں سپارے کے آغاز سے شروع کریں گے انشاءاللہ، اور سورہ انفال کی آیت نمبر ہے 41۔ چونکہ سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کے حوالے سے بات کی اور اسی طریقے سے مسلمانوں کو احکامات بتائے، مال غنیمت کو ڈسٹریبیوٹ کس طرح کرنا ہے، جنگ کے بارے میں کچھ ترغیبات دیں، تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ جو مال غنیمت کی ڈسٹریبیوشن کے حوالے سے بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، اور جان لو کہ جو کچھ بھی تم غنیمت کے طور پہ حاصل کرتے ہو، فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، تو اس کا 5واں حصہ اللہ کے لیے ہے، وَلِلرَّسُولِ، اور رسول کے لیے، وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، رشتہ داروں کے لیے، یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے اور مسافروں کے لیے، اللہ کے رسول کے رشتہ داروں کے لیے یعنی اہل بیت کے لیے۔ ان کنتم آمنتم باللہ، اگر ہو تم ایمان رکھتے اللہ پر، وما انزلنا علی عبدنا، اور جو ہم نے نازل کیا اپنے بندے پر، یوم الفرقان، فرقان کے دن، فیصلے کے دن، یوم التقى الجمعان، جس دن دو فوجیں آپس میں لڑیں۔ تو بدر کا جو دن ہے اس کو فرقان کا دن بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس دن اللہ نے حق اور باطل کے درمیان فیصلہ فرمایا تھا۔ تو پتہ چلا کہ پانچواں حصہ جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، باقی جو حصے ہیں وہ ڈسٹریبیوٹ ہوں گے کس میں؟ جو مجاہدین ہیں ان کے اندر۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا، جب تم ادھر والے کنارے پر تھے، وہم بالعدوۃ القصویٰ، اور وہ دوسرے کنارے پر تھے، والرکب اسفل منکم، اور قافلہ تم سے نیچے تھا، یعنی مسلمان ایک کنارے پہ تھے، کافر دوسری کنارے پہ تھے، ان کی فوج، اور قافلہ کافروں کی فوج دوسری سائڈ پہ تھی، اور جو قافلہ تھا وہ نچلی سائڈ پہ، یعنی سمندر کی طرف سے ہوتا ہوا وہ بچ کے نکل گیا۔ وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، اگر تم آپس میں وعدہ کرتے تو ضرور اس وعدے میں اختلاف کرتے۔ وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں جمع کیا تاکہ پورا کر دے وہ جو کام ہو کر رہنے والا تھا۔ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ، تاکہ جو ہلاک ہو وہ دلیل سے ہلاک ہو، وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، اور جو زندہ رہے وہ دلیل سے زندہ رہے، وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ سننے والے جاننے والے۔ تو جنگ بدر کا جو مقصد تھا اصل میں، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تمہارا پہلے کوئی پلان ہوتا لڑنے کا تو تم کبھی نہ لڑتے، کیونکہ مسلمان تیار نہیں تھے اس کے لیے، مسلمان تو لڑائی کے لیے نکلے ہی نہیں تھے، نہ وہ سمجھتے تھے کہ ابھی ہم اس کے لیے ریڈی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تمہارا پلان ہوتا لڑائی کا تو تم کبھی بھی یہ لڑائی نہ کرتے۔ اللہ نے حالات ایسے بنا لیے کہ تمہاری آپس میں جنگ ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مقصد اللہ کا یہ تھا تاکہ اللہ تعالیٰ حق کو واضح کر دے، اور جس کی موت ہوگی وہ دلیل کی بنیاد پہ موت ہو، تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ مرنے والے جو ہیں، جو شکست خوردہ ہیں، اصل میں یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، اور جو زندہ ہے، جن کو فتح ملی ہے، فتح یاب ہوئے ہیں، اصل میں وہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ لوگ ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے ساتھ ہے۔ اذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلا، اور جب اللہ نے تمہیں تمہاری خواب میں ان کافروں کو تھوڑا سا دکھایا، ولو اراکہم کثیرا، اگر اللہ تمہیں زیادہ دکھا دیتا، لفشلتم، تو تم بزدل ہو جاتے، تم بزدل اختیار کرتے، ولتنازعتم فی الامر، اور جنگ کے معاملے میں تم آپس میں جھگڑتے، ولکن اللہ سلم، لیکن اللہ نے تمہیں بچا لیا، انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ سینوں کے حالوں کو جاننے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ایک اور معجزہ سمجھ لیں یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں رات کو کافروں کی تعداد تھوڑی نظر آئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب آپ کو پتہ ہے وہی ہوتا ہے، تو آپ نے صبح اٹھ کے کافر یعنی اپنے لشکر کو بتایا کہ کافروں کی تعداد بہت تھوڑی سی ہے، تو ہم بڑے آرام سے لڑ سکتے ہیں ان کے ساتھ۔ اس سے یہ ہوا مسلمانوں کے حوصلے بلند ہو گئے، انہوں نے کہا کہ الحمدللہ ہم ان سے آرام سے لڑتے ہیں، لیکن اللہ کہتے ہیں کہ اگر وہ ان کو حقیقت میں دکھا دیتے جو اصل نمبر تھا، تو پھر کیا ہوتا کہ تم لوگ ڈر جاتے اور تم بزدل ہو جاتے، اور تم آپس میں جھگڑنے لگتے کہ کیا ہمیں لڑنا چاہیے کہ نہیں لڑنا چاہیے۔ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ، اور جب ان کو کم دکھایا تمہاری آنکھوں میں جب تم آپس میں جنگ میں ملے، وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا، جب ان کو اللہ تعالیٰ نے کم دکھایا تمہاری آنکھوں میں جبکہ تم جنگ کے لیے آپس میں ملے،
وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ، اور اسی طریقے سے تمہیں ان کی آنکھوں میں بھی کم دکھایا. لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، تاکہ اللہ تعالیٰ پورا کر دے وہ کام جو ہو کر رہنے والا تھا. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ اللہ نے فرمایا کہ کافروں کے دل میں، کافروں کی نظر میں بھی مسلمانوں کو تھوڑا دکھایا، اور مسلمانوں کی نظر میں بھی کافروں کو تھوڑا دکھایا. اب دونوں گروپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ دونوں جو ہے اگلی آرمی بہت ویک ہے، اسی لیے ان کے حوصلے بھی بلند ہو گئے. ورنہ ہونا یہ تھا کہ کافروں کا جو اصل مقصد تھا اپنے قافلے کو بچانا وہ بھی پورا ہو گیا تھا. تو اگر ان کو مسلمان زیادہ نظر آتے تو انہوں نے کہنا تھا یار ہم نہیں لڑتے، ہمیں کیا لڑنے کی ضرورت ہے، وہ بھی چلے جاتے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حالات ایسے بنائے اور دونوں کو ایک دوسرے کو کم دکھایا تاکہ وہ خوب آپس میں موٹیویٹ ہو کے لڑائی کریں. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور تاکہ اللہ تعالیٰ اور اللہ ہی کی طرف ہے تمام کاموں کا لوٹنا. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا لقیتم فئۃ، یہاں پہ رکھ دو. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا لقیتم فئۃ، جب بھی تم کسی گروپ کو ملو، کسی لڑائی، کسی جنگ، کسی جماعت سے آمنا سامنا ہو تمہارا، فثبتوا، تو ثابت قدم رہو، واذکروا اللہ، اور اللہ کا ذکر کرو، کثیراً، کثرت سے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. واطیعوا اللہ ورسولہ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. ولا تنازعوا، اور آپس میں جھگڑا نہ کرو. فتفشلوا، تو کیا ہوگا، تم بزدل ہو جاؤ گے. وتذهب ريحكم، اور تمہاری ہوا چلی جائے گی. واصبروا، اور صبر کرو. ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والے. یعنی جب آپ لڑائی کرو تو خوب دل جمی کے ساتھ اور ثابت قدمی کے ساتھ لڑو، اور جنگ کے دوران آپس میں جھگڑا نہیں کرنا، اختلاف نہیں کرنا. کیونکہ جنگ کے اندر اگر اختلاف ہو گیا تو کیا ہوگا، آپ کی جو بزدل، آپ کی جو یونٹی ہے وہ ویک پڑ جائے گی، آپ کی اسٹرینتھ چلی جائے گی اور آپ کمزور ہو جاؤ گے. ولا تکونوا، اور نہ ہو جو، کالذین خرجوا، ان لوگوں کی طرح جو نکلے، من دیارہم، اپنے گھروں سے، بطرا، تکبر کرتے ہوئے، ورئاء الناس، اور لوگوں کو دکھاتے ہوئے، یعنی لوگوں کو دکھاوے کے لیے گھر سے باہر نکلے. ویصدون عن سبیل اللہ، اور وہ روکتے تھے اللہ کے راستے سے. واللہ بما یعملون محیط، اور اللہ تعالیٰ جو وہ کرتے ہیں اس کا احاطہ کیے ہوئے ہیں. وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، یعنی جنگ کے لیے نکلو تو ہیوملٹی کے ساتھ نکلو، ہمبلنس کے ساتھ نکلو. وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور جب شیطان نے ان کے برے اعمال ان کے لیے مزین کر دی، اچھے کر کے دکھائے. وقال، اور کہا، لا غالب لکم اليوم، آج کے دن تم پر کوئی غالب نہیں آئے گا، من الناس، لوگوں میں سے، وانی جار لکم، اور بے شک میں تمہارا دوست ہوں، تمہارا ساتھی ہوں، مددگار ہوں. فلما تراءت الفئتان، پس جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے، نکص علی عقیبیہ، تو وہ اپنی ایڑیوں پر الٹا پھر گیا. وقال، اور اس نے کہا، انی بریء منکم، میں تم سے بری ہوں، انی ارا، میں دیکھتا ہوں، بے شک میں دیکھتا ہوں، ما لا ترون، جو تم نہیں دیکھتے. انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. واللہ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ بہت سخت عذاب دینے والے ہیں. تو مفسرین بیان کرتے ہیں کہ جنگ بدر کے دوران شیطان ایک انسان، ایک سردار کی شکل میں ان کے سامنے آیا اور اس نے ان کو بہت موٹیویٹ کیا. اس نے کہا کوئی بات نہیں، لڑو، میں تمہارے ساتھ ہوں، میرا پورا لشکر ہے، میری آرمی پوری پیچھے سے آ رہی ہے، وہ تمہاری مدد کرے گی. کافروں نے کہا ٹھیک ہے، ہماری تو پوزیشن بہت اسٹرانگ ہے. تو جیسے ہی انہوں نے لڑائی کرنے لگے، سامنے مسلمانوں کا لشکر آیا تو شیطان کو اللہ کی طرف سے مدد اترتے ہوئی نظر آ گئی. تو جیسے ہی مدد نظر آئی تو فوراً وہ پھر گیا، اپنی ایڑیوں کے بل پھر گیا، اور اس نے کہا کہ میں جا رہا ہوں، معذرت، مجھے وہ چیزیں نظر آتی ہیں جو تم نہیں دیکھ سکتے. اور اس نے کہا کہ مجھے اللہ سے ڈر آتا ہے. یہ کہہ کے وہ وہاں سے غائب ہو گیا. تو انہوں نے کہا کہ تم ہمیں دھوکہ دے کے جا رہے ہو. تو وہ چپ کر کے وہاں سے بھاگ گیا. تو شیطان کا کام یہ انسان کو پہلے پھنساتا ہے، انسان کو سبز باغ دکھاتا ہے، امیدیں دلاتا ہے، اور جب انسان پھنس جاتا ہے تو بجائے مدد کرنے کے وہاں سے اس کو چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے. اذ یقول المنافقون، جب کہنے لگے منافق، والذین فی قلوبہم مرض، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض تھا، غر ہؤلاء دینہم، مسلمانوں کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال دیا. یہ کیسے مسلمان، یہ کتنے بڑے لشکر سے کافروں سے لڑیں گے جا کے، اتنے کمزور ہیں. ومن یتوکل علی اللہ، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے گا، فإن اللہ عزیز الحکیم، پس اللہ غالب ہے، حکمت والے. ولو ترا، اور اگر تو دیکھ لے، اذ یتوفی الذین کفروا، جب فرشتے کافروں کی جان نکالتے ہیں، الملائکہ، تو اذ یتوفی الذین کفروا الملائکہ، جب فرشتے کافروں کی جان نکالتے ہیں، جب ان کو فوت کر رہے ہوتے ہیں. یضربون وجوہہم، وہ مارتے ہیں ان کے چہروں پہ، وادبارہم، اور ان کی پیٹھوں پہ، ان کے کمروں پہ. وذوقوا عذاب الحریق، اور ساتھ کہتے ہیں چکھو
جلنے کا عذاب یعنی کافروں کے اوپر جو سزا ہے ان کے موت کے وقت شروع ہو جاتی ہے. یہ نہیں کہ وہ قیامت کا انتظار ہوتا ہے، بلکہ موت کے وقت ہی ان کی جب جانیں نکل رہی ہوتی ہیں اس وقت بھی کیا کرنا شروع کر دیتے ہیں، فرشتے ان کو مارنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ جان، وہ روح جو ہے وہ جسم کو چھوڑتی نہیں، تو پھر زبردستی مار کے وہ روح کو نکالتے ہیں، ان کے منہ پر اور ان کی کمر پہ مارتے ہیں ان کو. ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ اس کا بدلہ ہے جو تمہارے ہاتھوں نے اعمال آگے بھیجے. وان اللہ لیس بظلام للعبید، اور اللہ تعالیٰ نہیں ہے اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا. کدأب آل فرعون، جیسا کہ فرعون کا حال تھا، فرعون کی قوم کا حال تھا. والذین من قبلہم، اور جو لوگ ان سے پہلے گزرے. کفروا بآیات اللہ، انہوں نے اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کیا. فأخذہم اللہ بذنوبہم، بس اللہ نے ان کی گناہوں کی وجہ سے ان کو پکڑ لیا. ان اللہ قوی شدید العقاب، بے شک اللہ تعالیٰ بہت قوت والے اور سخت سزا دینے والے ہیں. ذالک بأن اللہ، یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ لم یک مغیرا نعمتا، نہیں ہے بدلنے والا کوئی نعمت، انعمها علی قوم، وہ نعمت جو اس نے کسی قوم کو عطا کی ہو، حتی یغیروا ما بانفسہم، یہاں تک کہ وہ قوم بدل دیں جو ان کے دلوں میں. وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ سننے والے اور جاننے والے ہیں. یعنی جب بھی اللہ کی طرف سے کوئی نعمت آتی ہے اس کے بعد اللہ اس نعمت کو واپس نہیں لیتے جب تک کہ وہ بندہ جو ہے یا وہ قوم جو ہے خاص طور پہ وہ اپنی اس یعنی اپنے آپ کو نہ بدل دے، یعنی وہ ناشکری کی طرف نہ چلا جائے، کفر کی طرف نہ چلا جائے، تب تک اللہ تعالیٰ ان کے اوپر نعمت جاری رکھتے. کدأب آل فرعون، جیسے کہ فرعون والوں کا حال تھا. والذین من قبلہم، اور جو ان سے پہلے تھے. کذبوا بآیات ربہم، انہوں نے اپنے رب کی آیات کو جھٹلایا. فأہلکناہم بذنوبہم، تو ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو ہلاک کر دیا. وأغرقنا آل فرعون، اور ہم نے غرق کر دیا فرعون والوں کو. وکل کانوا ظالمین، اور وہ سب کے سب ظالم تھے. ان شر الدواب عند اللہ، اللہ کے ہاں بدترین جاندار کون ہے؟ الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. اللہ کے ہاں بدترین لوگ کافر ہیں. فہم لا یؤمنون، جو وہ ایمان نہیں لاتے. الذین عاہدت منہم، وہ لوگ جنہوں نے تم سے وعدہ کیا. منہم، ان میں سے یعنی کافروں میں سے. ثم ینقضون عہدہم، پھر وہ توڑ دیتے ہیں اپنے وعدے کو. فی کل مرۃ، ہر بار. وہم لا یتقون، اور وہ ڈرتے نہیں. یعنی کافروں کی ایک مثال یہ ہے، کافروں کی ایک اللہ نے ایٹیٹیوڈ اور بیہیویئر کا بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی آپ سے وعدہ کرتے ہیں تو وعدے کو توڑ دیتے ہیں، وعدے کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اور ان کو اس بات کا ڈر نہیں آتا. فإما تثقفنہم، پس اگر تم پاؤ ان کو فی الحرب، جنگ کی حالت میں، اگر جنگ ان کے ساتھ ہو، فشرد بہم، تو ان کو ایسی سزا دو اور مار کے ان کو اس کے ذریعے، فشرد بہم، اور ان کو ایسی سزا دو اور ان کے ذریعے بھگا دو. من خلفہم، جو ان کے بعد آنے والے ہیں. لعلہم یذکرون، تاکہ وہ عبرت حاصل کریں. یعنی جب بھی کافروں کے ساتھ جنگ کا موقع ہو تمہیں، تو اتنی بری طرح ان کو مارو کہ جو ان کے پیچھے لوگ موجود ہیں یا جو ان کے دوسرے ساتھی ہیں وہ اس سے عبرت پکڑیں اور وہ کبھی بھی تمہارے پاس نہ آئے اور وہ ڈر کے بھاگ جائیں. وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً، اور اگر تمہیں کسی قوم سے خیانت کا ڈر ہو، فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ، پھینک دو ان کی طرف برابری پر. کیا مطلب ہے کہ اگر تم سے کسی قوم نے کوئی وعدہ کر رکھا ہے، معاہدہ کر رکھا ہے صلح کا، اور تمہیں ڈر ہے کہ وہ خیانت کریں گے، تمہیں دھوکے کا ڈر ہے، تو تم یہ نہ کرو کہ ان کے وعدے کو جو ہے نا وعدے ہونے کے باوجود ان پہ حملہ کر دو، نہیں، بلکہ آرام سے اعلان کہہ دو کہ ہمارا تم سے کوئی معاہدہ نہیں ہے. کیونکہ اگر آپ کو کسی قوم سے خوف بھی ہو اس کے باوجود بھی آپ خلاف ورزی نہیں کر سکتی، بجائے اس بات کے، سوائے اس کے کہ آپ کیا کریں، آپ اس کو ویسے ہی اپنا معاہدہ ختم کر دیں کہ ہمارا آپ سے کوئی کانٹریکٹ نہیں ہے. ان اللہ لا يحب الخائنین، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں محبت کرتا دغا بازوں کو، جو دغا کرتے ہیں یا جو خیانت کرتے ہیں. ولا يحسبن الذين كفروا، اور نہ ہرگز خیال کریں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سبقوا، کہ وہ بھاگ نکلیں گے، وہ بچ کے بھاگ نکلیں گے. انہم لا يعجزون، یقیناً وہ عاجز نہیں کر سکیں گے. تو یہاں پہ مراد کون لوگ ہیں جو ڈر کے بھاگ رہے ہیں؟ کفار. جب جنگ بدر میں ان کو شکست ہوئی تو آپ کو پتا ہے کچھ لوگ تو مارے گئے اور باقی کیا کرنے لگ پڑے؟ بھاگنا شروع ہو گئے. تو اللہ نے کہا تم کیا سمجھتے ہو تم اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بھاگ سکتے ہو؟ تم نہیں بھاگ سکتے، تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. وَأَعِدُّوا لَهُمْ، اور تیار رکھو ان کے لیے، مَسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، جتنا تم سے ہو سکے قوت سے، یعنی تم خوب جنگی تیاریاں جاری رکھو. وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ، اور بندے ہوئے جنگی گھوڑوں کے ذریعے. تُرْهِبُونَ بِهِ، تم ڈراتے ہو، یعنی تم ڈراؤ اس سے، عدو اللہ، اللہ کے دشمن کو، وعدوکم، اور اپنے دشمن کو. اپنی جنگی تیاریاں کرو.
اور اس جنگی تیاروں کو ان جنگی تیاریوں کو لوگوں کے سامنے ظاہر بھی کرو، لوگوں کو دکھاؤ، تاکہ اس کے ذریعے کیا ہو، تمہارے گھوڑے دیکھ کے، تمہارے ویپنز دیکھ کے، تمہاری جو یہ سارے جو ہوتی ہیں فوجی جو ٹریننگز ہوتی ہیں، ان کو دیکھ کے کیا ہو، جو تو اللہ کے دشمن ہے اور تمہارے دشمن، وہ ڈر جائیں، ان کے دل ڈر جائیں. وآخرین من دونہم، اور ایسے دشمن بھی ڈر جائیں جو ان کے علاوہ دشمن ہے، جو تمہارے دشمن ہیں ان کے علاوہ کچھ ایسے دشمن بھی ہیں جو چھپے ہوئے دشمن ہیں. لا تعلمونہم، تم ان کو نہیں جانتے، اللہ یعلمہم، لیکن اللہ ان کو جانتے ہیں. وما تنفقوا من شیء فی سبیل اللہ، اور جو بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو، یوفی الیکم، تمہیں پورا پورا اس کا بدلہ دیا جائے گا. وانتم لا تظلمون، اور تم پہ ظلم نہیں کیا جائے گا، تم ظلم نہیں کیے جاؤ گے. وان جنحوا للسلم، اور اگر وہ جھکیں صلح کی طرف، اگر وہ صلح کرنا چاہیں، فجنح لها، تو تم بھی ان کی طرف صلح کے لیے جھک جاؤ. وتوکل علی اللہ، اور اللہ پر بھروسہ کرو. انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ سننے والا اور جاننے والا ہے. یعنی اگر کافر صلح کرے تو مسلمان کو چاہیے کہ وہ کیا کرے، وہ صلح وہ بھی قبول کریں، اس کو یہ نہ کریں کہ نہیں ہم آپ سے صلح نہیں کر سکتے. لیکن ہاں، جیسے پہلے ذکر ہو چکا کہ اگر کسی قوم کے ساتھ آپ کا معاہدہ ہے، ٹروس ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ہمیشہ وہ خیانت کرتے ہیں اور آپ کو ڈر ہے، اور وہ کچھ ایسے کام کر چکے ہیں جس سے آپ کو پتہ ہے کہ وہ خیانت ضرور کریں گے، تو آپ کیا کرو، آپ ان کو دھوکہ دینے کے بجائے سمپل ان سے معاہدہ ہی ختم کر دو. جب معاہدہ ختم ہو جائے گا پھر آپ کو وہ باؤنڈ نہیں کر سکیں گے کہ آپ یہ کرو وہ نہ کرو. ٹھیک ہے. وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ، اور اگر وہ تمہیں دھوکہ دینا چاہیں، فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، بس بے شک اللہ تمہیں کافی ہے. هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ، وہی ذات ہے جس نے تمہاری تائید کی، بنصرہ، اپنی مدد سے، وبالمؤمنین، اور مسلمانوں کی مدد سے. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور اس نے الفت ڈال دی، محبت ڈال دی تمہارے دلوں میں. لو انفقت ما فی الارض جمیعا، اگر تم خرچ کر دیتے جو بھی زمین میں ہے سب کا سب، ما الفت بین قلوبہم، تو کبھی بھی تم ان کے دلوں میں الفت محبت نہ ڈال سکتے. ولکن اللہ الف بینہم، لیکن یہ اللہ ہے جنہوں نے ان کے درمیان محبت ڈال دی. انہ عزیز الحکیم، بے شک وہ غالب اور حکمت والے ہیں. تو اسے پتہ چلا اللہ نے کہا کہ یہ مسلمانوں کے درمیان جو تم محبت دیکھتے ہو کہ کس طریقے سے ایک دوسرے کے لیے ایثار کا جذبہ ان کے ہے، الٹروسٹک بیہیویئر ہے ان کا آپس میں ایک دوسرے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نشانی، اللہ نے ان کے درمیان محبت ڈالی. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ پوری دنیا کا مال ان کے اوپر خرچ کر دیتے، آپ کبھی بھی ان کے دلوں میں محبت نہ ڈال سکتے. تو محبت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں، اللہ کے دل میں. اے نبی، حسبک اللہ، کافی ہے اللہ تمہیں. ومن اتبعک من المؤمنین، اور جو تمہارے فالوورز ہیں مومنین میں سے، جو مومنوں میں سے تمہاری پیروکار ہیں، وہ تمہارے لیے کافی ہیں. یا ایھا النبی، اے نبی، حرض المؤمنین علی القتال، آپ مومنوں کو ترغیب دیں قتال کی، جہاد کی. ان یکم منکم 20 صابرون، اگر ہوں ان میں 20 صبر کرنے والے، یغلبوا 200، تو وہ 200 کے اوپر غالب آ جائیں گے. وَإِن يَكُن مِّنكُم 100، اگر ہوں ان میں سے 100، یغلبوا 1000 من الذین کفروا، تو وہ غالب آ جائیں گے 1000 میں سے ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا. بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، اس لیے کیونکہ وہ ایسی قوم ہے وہ ایسے لوگ ہیں جو نہیں سمجھتے. الآن خفف اللہ، اب اللہ نے تمہارے لیے تخفیف کر دی. الآن خفف اللہ عنکم، اللہ نے تمہارے لیے تخفیف کر دی، تمہارے لیے آسانی کر دی. وعلم ان فیکم ضعفا، اور اس نے معلوم کر لیا کہ تمہارے درمیان کمزور لوگ موجود ہیں. فإن یکم منکم 100، پس اگر ہوں تم میں سے 100، صابرۃ، صبر کرنے والے، یغلبوا 200، وہ غالب آئیں گے 200 کے اوپر. وإن یکم منکم 1000، اور اگر ہوں تم میں سے 1000، یغلبوا 2000 بإذن اللہ، وہ غالب رہیں گے 2000 پر اللہ کے حکم سے. واللہ مع الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو ان 2 آیات میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ مسلمانوں کو حکم اس بات کا تھا، آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی جنگ، جیسے پیچھے آیت آئی کہ جب بھی مقابلہ ہوگا تو آپ نے ڈٹے رہنا، آپ نے چھوڑنا نہیں ہے، آپ نے اپنے مورچوں کو نہیں چھوڑنا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کتنے ہوں لوگ کہ وہ ڈٹے رہیں، اور کتنی کیونکہ مسلمانوں کی تو ہمیشہ تعداد کم تھی، اس وقت تو بہت زیادہ کم تھی، تو کتنے ایسے لوگ ہوں جس میں ہم نے جنگ کرنی ہے اور واپس نہیں مڑنا. تو اللہ نے ایک فگر بتا دیا. اللہ نے کہا کہ اگر ایک مسلمان، اس کے مقابلے میں 10 کافر ہوں، تو مسلمان کو کیا کرنا ہے؟ لڑتے رہنا. سبحان اللہ. یعنی ایک مسلمان وہ 10 کافروں پر بھاری ہوگا، اور اللہ نے کہا اللہ کی مدد ہوگی اس میں، اس کے ساتھ. تو وہ ایک مسلمان اگر 20 ہو گئے، ایک مسلمان ہے، 20 لڑنے والے ہیں، تو وہ جنگ کو اوائڈ کر سکتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ جنگ نہ کرے. لیکن اگر 10 ہیں یا اس سے کم ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ جہاد کرے، ڈٹا رہے، لڑتا رہے. لیکن بعد میں
اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی کم آسانی کر دی، اور 1 کے بجائے یعنی جو 1 اور 10 کا جو ریشیو تھا اس کو 1 اور 2 کا کر دیا، یعنی اگر 1 بندہ ہے تو اس کے خلاف اگر 2 ہے تو ان کو لڑتے رہنا چاہیے، ہاں اگر 3 یا 4 ہو جائیں تو وہ جنگ کو اوائڈ کر سکتا ہے۔ اس چیز سے کیا پتہ چلا کہ مسلمانوں کے لیے کبھی بھی یہ ایکسکیوز نہیں ہو سکتا کہ ہمارا فگر کم ہے، ہم لوگ کم ہیں، ہمارے نمبرز کم ہیں، ہم زیادہ نہیں ہیں، وہ لوگ ہم سے نمبر میں زیادہ ہیں، یہ کبھی ان کے لیے ایکسکیوز نہیں ہے۔ ڈبل ہوں گے مسلمان، اگر 1000 ہیں وہ 2000 ہیں، ان کو لڑتا ہے، ان کو لڑنا ہے اور ان کو ڈٹے رہنا ہے۔ ہاں اگر 3000 4000 ہو جائے تو مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی کہ اگر وہ جنگ کو اوائڈ کرے تو کوئی بات نہیں۔ ما کان لنبی، ایک کسی نبی کے لیے لائق نہیں، ان یکون لہ اسرا، کہ اس کے قیدی ہوں، حتی یثخن فی الارض، یہاں تک کہ زمین میں خوب قتل و غارت ہو، یہاں تک کہ وہ زمین میں خوب قتل و غارت نہ کر لے۔ تریدون عرض الدنیا، تم دنیا کا مال چاہتے ہو، واللہ یرید الآخرہ، اللہ تعالیٰ آخرت چاہتے ہیں، واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے اور حکمت والے ہیں۔ اب ہوا یہ کہ جنگ بدر کے جب قیدی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش ہوئے تو اب سوال پیدا ہوا کہ ان کے ساتھ کیا جائے۔ اس ٹائم اللہ کی طرف سے وحی نازل نہیں ہوئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا۔ کچھ صحابہ نے، جس میں سیدنا ابو بکر صدیق بھی تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود تھے، ان کا یہ فیصلہ ہوا، انہوں نے فیصلہ یہ کیا کہ ہم ایسا کریں کہ ان سے کچھ پیسے لے کے، مال وغیرہ لے کے، کچھ فدیہ لے کے ان کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ ظاہر ہے کل کو یہ مسلمان بھی ہو سکتے ہیں، ہو سکتا ہے اسی طریقے سے ابھی مسلمانوں کو مال کی زیادہ ضرورت ہے، مسلمان ویسے ہی برے حالات میں ہیں، تو اس سے فائدہ ہوگا، قتل کرنے سے کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا ہمیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رائے یہ ملی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خود انکلینیشن اس طرف تھی۔ ایک دوسری رائے بھی تھی جو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جیسے صحابہ کی رائے تھی، انہوں نے کہا کہ نہیں، اللہ کے رسول، ہم نے ان سے فدیہ نہیں لینا چاہیے، بلکہ جو قیدی ہیں ان سب کو ہمیں قتل کر دینا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ ان لوگوں نے ہم سے بہت ظلم کیا ہے، بہت انہوں نے مسلمانوں کا نقصان کیا ہے، اس وقت ہمیں کافروں کو ایک اسٹرانگ میسج دینے کی ضرورت ہے، اور وہ اسٹرانگ میسج یہ ہے کہ ناؤ وی آر ایکول، اب ہم تمہارے ساتھ نیگوشیٹ نہیں کریں گے، اب ہم تمہارے ساتھ ایکول لیول پہ آ کے تمہارے ساتھ ڈیلنگ کریں گے۔ تو سیدنا عمر بن خطاب نے اس بارے میں رائے دی کہ ہمیں ان کو آزاد نہیں چھوڑنا چاہیے، یہ ہماری ویکنس کی علامت ہوگی کہ ہم نے اگر ان کو چھوڑ دیا، ہمیں چاہیے کہ ہم کیا کریں، ان کو قتل کریں۔ اور انہوں نے کہا کہ ہر رشتہ دار جو ہے وہ اپنے رشتہ دار کو قتل کرے، مجھے میرے رشتہ دار پکڑائیں، میں اپنے رشتہ داروں کو قتل کروں گا۔ سیدنا عمر نے یہ بات کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہرحال سیدنا عمر کی اس بات کو قبول نہیں فرمایا، آپ نے کہا کہ نہیں، ہم ان کو آزاد کر دیتے، سیدنا ابو بکر اور دیگر کی رائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی، اللہ نے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے سیدنا عمر کی بات کو تاکید کی، آپ نے فرمایا کہ کسی نبی کے لیے درست نہیں ہے کہ وہ کیا کرے، وہ قیدی رکھے یا ان کو آزاد کر دے جب تک کہ اس نے کافروں کا خوب نقصان نہ کیا ہو۔ تو یہ اصل میں مراد تھی۔ لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے، ظاہر ہے چونکہ اس ٹائم احکامات نازل نہیں ہوئے تھے، اس بارے میں وحی نازل نہیں ہوئی تھی، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اجازت دی گئی اور آپ کے اس حکم کو قبول کر لیا گیا۔ لولا کتاب من اللہ سبق، اگر اللہ کی طرف سے پہلے ہی لکھا ہوا نہ ہوتا، لمسکم فیما اخذتم، تو اس کے لینے کے بدلے جو تم نے فدیہ لیا ہے تو ہمیں پہنچتا عذاب عظیم، ایک بڑا عذاب۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے اس بات کی پہلے اجازت نہ دی ہوتی تو تمہارے اس ایکٹ کی وجہ سے تمہیں سزا بھی مل سکتی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ فکولوا، پس کھاؤ، مما غنمتم حلالا طیبا، جو تمہیں غنیمت میں ملا ہے حلال پاک جو مال ملا ہے تمہیں اس کو کھاؤ۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈر جاؤ، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والے رحم کرنے والے ہیں۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل لمن فی ایدیکم من الاسری، آپ کہہ دیجئے، آپ کے ہاتھ میں جو قیدی آئے ہیں آپ ان کو یہ کہہ دیجئے، ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا، اگر اللہ تمہارے دلوں میں کوئی خیر معلوم کر لے گا، یؤتکم خیرا مما اخذ منکم، تو تمہیں اس سے بہتر دے گا جو تم سے لیا گیا، ویغفر لکم، اور وہ تمہیں بخش دے گا، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ، اور اگر وہ ارادہ کرے آپ سے خیانت کرنے کا، فقد خانوا اللہ من قبل، تو انہوں نے اس سے پہلے اللہ سے بھی خیانت کر دی، فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ، تو اللہ نے انہیں تمہارے قبضے میں دے دیا، واللہ علیم حکیم، اللہ جاننے والے حکمت والے ہیں۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وہاجروا، اور انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا باموالہم وانفسہم، اور جہاد کی اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، والذین آووا ونصروا، اور وہ لوگ جو ٹھکانہ دیا اور مدد کی، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کو ٹھکانہ دیا اور مدد کی، والذین آووا ونصروا، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کو ٹھکانہ دیا اور ان کی مدد کی، اولئک بعضهم اولیاء بعض،
تو یہی وہ لوگ ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں. والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، ولم یہاجروا، اور انہوں نے ہجرت نہ کی، ما لکم من ولایتہم من شیء، تمہیں نہیں ہے ان کی دوستی سے کچھ بھی، حتی یہاجروا، یہاں تک کہ وہ ہجرت کر لیں. وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ، اور اگر وہ تم سے مدد مانگے دین کے معاملے میں، فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، تو تم پر مدد کرنا لازم ہے. إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، مگر اس قوم کے خلاف نہیں جس کے اور تمہارے درمیان کوئی نہ کوئی معاہدہ ہو چکا ہے. واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ جو تم کرتے ہو اس کو دیکھنے والا ہے. تو یہاں پہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہجرت کے حوالے سے بیان کیا. اللہ تعالیٰ نے پہلے انصار اور مہاجرین کا ذکر کیا کہ یہ انصار ہیں، اور اس کے بعد یہ فرمایا کہ یہ مہاجرین ہیں. ان کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ لوگ جن کو اللہ نے ہجرت کا حکم دیا اور جن پر ہجرت واجب تھی، اس کے باوجود اگر انہوں نے ہجرت نہیں کیا اور وہ کافروں کے علاقوں میں بیٹھے رہے، تو اے مسلمانوں تم پر لازم نہیں ہے کہ تم ان کی مدد کرو اگر ان کے اوپر کوئی تکلیف پہنچتی ہے. وہاں پہ وہ تمہاری ان کے ساتھ کوئی ولایت نہیں ہے، کوئی دوستی نہیں، کوئی تعلقات نہیں ہے. ہاں اگر کافر ان کے اوپر ظلم کریں اور کفر والے ان کے اوپر ظلم اور زیادتی کریں تو ہاں، اور وہ دین کے معاملے میں تم سے مدد مانگے تو تم ان کی مدد کر سکتے ہو. لیکن اگر اس علاقے کے لوگوں کے ساتھ تمہارا پہلے ہی کانٹریکٹ ہوا ہوا ہے، ٹروس ہوا ہوا ہے، صلح ہوئی ہوئی ہے، کوئی معاہدہ ہوا ہوا ہے، تو پھر وہ ان کے ساتھ زیادتی کریں پھر بھی تم نے ان کی مدد نہیں کرنی. ان ادر ورڈز، جب تک وہ یہاں پہ ہجرت نہ کر لیں، مسلمانوں کے علاقوں میں نہ آ جائیں. والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، بعضهم اولیاء بعض، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں. الا تفعلوه، اگر تم نے ایسے نہ کیا، تکن فتنۃ، تو ہو جائے گا فتنہ، فی الارض، زمین میں، وفساد کبیر، اور بہت بڑا فساد. والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا، اور وہ لوگ جو ایمان لے کے آئے اور انہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں. والذین آووا ونصروا، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کو ٹھکانہ دیا. مراد کون ہے؟ انصار، انہوں نے مہاجرین کو ٹھکانہ دیا جو ہجرت کی تھی. اولئک هم المؤمنون حقا، یہی وہ لوگ ہیں جو سچے مومن ہیں. لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے بہت سی بخشش ہے اور بہت معزز رزق ہے. والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، من بعد، اس کے بعد، وہاجروا، اور انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا معکم، اور انہوں نے جہاد کیا تمہارے ساتھ، فاولئک منکم، پس یہی لوگ ہیں تم میں سے. واولو الارحام بعضهم اولی ببعض فی کتاب اللہ، اور رشتہ دار آپس میں ایک دوسرے سے زیادہ حقدار ہیں اللہ کی حکم سے، اللہ کی حکم سے. ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کی جاننے والے ہیں. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ سورۃ الانفال کے اندر مختلف، آپ نے دیکھا کہ ہجرت کے حوالے سے بھی آخرت میں تلقین فرمائی، اور اس بات کا حکم دیا کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ مسلمانوں کے علاقوں میں جا کے رہیں، الا یہ کہ ان کے پاس کوئی شرعی عذر ہو، کوئی ایسی اسلامک یعنی شرعی کوئی جسٹیفیکیشن یا ایکسکیوز ہو جس کی وجہ سے وہ ہجرت نہ کر سکتے ہوں. لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی وہاں پہ رہتا ہے اور ان پر کوئی مشکلات آتی ہیں اور پھر وہ مسلمانوں سے یہ تقاضا کرے کہ جی مسلمان آ کے ان کی مدد کریں، تو مسلمان کر سکتے ہیں، پرووائڈیڈ اف کہ اگر اس علاقے کے ساتھ، اس علاقے کے لوگوں کے ساتھ یا اس گورنمنٹ کے ساتھ ان کا آپس میں کوئی معاہدہ نہیں ہوا ہوا. تو یہ اس طرح کے احکامات اللہ تعالیٰ نے بیان کیے. اس سے پتہ چلا کہ مسلمانوں کے علاقوں میں ہی لوگوں کو زیادہ تر رہنا چاہیے، پرماننٹ وہاں پہ جا کے نہیں رہنا چاہیے. باقی کوئی مجبوری کے تحت ہو، کوئی کسی نے کوئی کام کے لیے جا رہا ہو تو وہاں پہ جا کے رہ لے، لیکن وہاں پہ مائیگریشن پرماننٹلی، اس بارے میں محتاط رہنا چاہیے. آگے چلتے ہیں جی. سورۃ التوبہ ہے، یہ مدنی سورت ہے، اور سورہ انفال اور سورہ توبہ جو ہے ان کا موضوع ایک ہی ہے، اور یہ جہاد کے بارے میں نازل ہوئی ہیں. اور اس کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے، یہ نازل ہی نہیں ہوئی بسم اللہ اس کے ساتھ، تو اس لیے اس کے ساتھ بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں براءۃ من اللہ ورسولہ، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول بری ہیں، ان کا کوئی تعلق نہیں. الی الذین عاہدتم من المشرکین، ان مشرکوں سے جنہوں نے تم سے وعدہ کیا ہوا تھا، جن کے ساتھ تمہارا کوئی عہد ہوا ہوا ہے، کوئی کانٹریکٹ ہوا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، بری ہے اللہ ان سے. اسی طریقے سے ان کا رسول بھی بری ہے. اصل میں ہوا یہ تھا کہ یہ جو سورۃ التوبہ ہے، یہ اصل میں نازل ہوئی تھی بالکل آپ سمجھ لیں آخری دور میں، 9 ہجری کو یا 9 ہجری کے بعد یا پھر فتح مکہ کے بعد، واللہ اعلم. تو یہ جب 9 ہجری کے بعد نازل ہوئی تو یہ اس وقت تھا، یہ وہ ٹائم تھا جب مسلمانوں کا کفار کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا تھا، اور اس کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں. تو اس صلح حدیبیہ کے اندر کیا ہوا کہ کفار نے اپنے وعدے کو پورا نہیں کیا. جب انہوں نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا تو مسلمانوں کے ساتھ ان کا کیا ہوا، معاہدہ ٹوٹ گیا. تو اس معاہدے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب آئندہ سے آپ نے ان کافروں کے ساتھ معاہدہ نہیں کرنا، خاص طور پہ ان کافروں کے ساتھ جو بار بار اپنے معاہدے توڑتے ہیں، بار بار اپنے معاہدے توڑتے ہیں اور مسلمانوں کو کے ساتھ دھوکہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، خیانت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے
آلریڈی جن لوگوں کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا اور جنہوں نے کبھی بھی مسلمانوں کے ساتھ کوئی دھوکہ بازی نہیں کی تھی، ان کو اجازت تھی کہ ان کا معاہدہ پورا ہو جائے. لیکن جن کے ساتھ معاہدہ نہیں ہے ان کو اس بات کا حکم دیا گیا کہ تمہارے پاس 4 مہینے ہیں، 4 مہینے کے اندر اندر مسلمانوں کے علاقوں سے نکل جاؤ، ورنہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ان سب کو قتل کر دیا جائے گا یا ان کو پکڑ لیا جائے گا. براءۃ من اللہ ورسولہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بری ہیں. الی الذین عاہدتم من المشرکین، ان مشرکوں سے جنہوں نے تم سے وعدہ کیا ہوا تھا. فسیحوا فی الارض 4 اشہر، پس مشرکوں کو زمین میں 4 مہینے کی پس چل پھر لو زمین میں 4 مہینے. کون چل پھر لو؟ مشرک. کیا مطلب ہے؟ 4 مہینوں کی تمہارے پاس مہلت ہے، 4 مہینے کے اندر اندر اپنا انتظام کرو، یہاں سے چلے جاؤ، ورنہ کیا ہوگا؟ یا مسلمان ہو جاؤ یا چلے جاؤ، ورنہ پھر کیا ہوگا کہ تمہارے ساتھ پھر سختی کی جائے گی. اعلموا، جان لو، انکم غیر معجز اللہ، تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں. وان اللہ، اور بے شک اللہ، مخزی الکافرین، کافروں کو رسوا کرنے والے ہیں. واذان من اللہ ورسولہ الی الناس یوم الحج الاکبر، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حج اکبر کے دن لوگوں کے لیے اعلان ہے، ان اللہ بریء من المشرکین، کہ بے شک اللہ تعالی بری ہیں مشرکین کی طرف، مشرکین سے. ورسولہ، اور اس کا رسول بھی، ان کا کوئی تعلق نہیں. فإن تبتم، پس اگر تم توبہ کر لو، فہو خیر لکم، تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے. وإن تولیتم، اور اگر تم نے منہ پھیر لیا، فاعلموا انکم غیر معجز اللہ، تو جان لو کہ تم اللہ تعالیٰ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، اللہ تعالیٰ کو مجبور نہیں کر سکتے. وبشر الذین کفروا، اور خوشخبری دے دو ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، بعذاب علیم، دردناک عذاب کی. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے حج اکبر کا دن کون سا؟ عرفات کا دن، اس دن اعلان کیا گیا. اور اس وقت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابتاً حج کرنے مسلمانوں کو لے کے گئے تھے. تو وہاں پہ انہوں نے یہ اعلان کیا اور ان سے کہا کہ اب کیا، آج کے دن جو ہے وہ مسلمانوں کا مشرکین کے ساتھ تمام معاہدے ختم ہو چکے ہیں، سوائے ان مشرکین کی جن کے آگے ذکر آئے گا، جنہوں نے آج تک مسلمانوں کے ساتھ کوئی دغا بازی نہیں کی، دھوکہ نہیں دیا. ان کا معاہدہ جب تک ہے وہ پورا ہوگا، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا جس طریقے سے، اس طریقے سے معاملہ کیا جائے گا. الا الذین عاہدتم، سوائے ان لوگوں کے، سوائے ان مشرک لوگوں کے جن سے تم نے عہد کیا تھا، وعدہ کیا تھا. ثم لم ينقصوکم شیئا، پھر انہوں نے تم سے کبھی بھی وعدے میں کچھ کمی نہیں کی، یعنی اپنے وعدے کو کبھی توڑا نہیں. ولم یظاہروا علیکم احدا، اور نہ انہوں نے تمہارے خلاف کسی اور کی مدد کی. فاتموا الیہم عہدہم الی مدتہم، تو ان سے ان کے وعدے کی مقررہ مدت تک پورا، یعنی ان کی وعدے کی مقررہ مدت پوری کر لو، یا وہاں تک اپنا وعدہ قائم رکھو ان کی مدت تک. ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ متقین سے محبت کرتے ہیں. فاذا انسلخ الاشہر الحرم، پھر جب حرمت والے مہینے گزر جائیں، مراد کون سے؟ وہ 4 مہینے جو یعنی 10 ذی الحج کو یہ اعلان ہوا، اور اس کے بعد سے 10 ذی الحج سے لے کے اگلے 4 مہینے تک مسلمانوں کو اجازت دی کہ، یعنی کافروں کو اجازت تھی کہ وہ کیا کریں، مسلمانوں کے علاقوں میں رہ سکتے ہیں. اس کے بعد کیا ہوگا؟ یہ معاہدہ جن کا ہے وہ معاہدہ چلے گا، اس کے بعد ختم ہو جائے گا. فاقتلوا المشرکین، جب یہ 4 مہینوں کی مدت پوری ہو جائے تو تم قتل کرو مشرکین کو، حیث وجدتموہم، جہاں پہ تم ان کو پاؤ. وخذوہم واحصروہم، اور ان کو پکڑو اور ان کو گھیر لو. وقعدوا لہم کل مرصد، اور ان کے لیے ہر گھات میں بیٹھو، یعنی ایمبش کرو. فإن تابوا، اگر وہ توبہ کر لیں، وأقاموا الصلاۃ، اور نماز قائم کر لیں، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کریں، فخلوا سبیلہم، تو ان کا رستہ چھوڑ دو. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والے، رحم کرنے والے. یہ جو آیات ہے سورۃ توبہ کی، بڑی سخت آیات ہے. یاد رکھیے گا کہ یہ آیات ان کا ایک اسپیشل کانٹیکسٹ ہے، اور وہ کانٹیکسٹ یہ ہے کہ مسلمانوں کے وعدے کافروں نے توڑے، اور جب کافروں نے وعدے بار بار وعدے توڑتے رہے، شروع میں تو اللہ تعالیٰ نے حکم یہی دیا کہ کوئی بات نہیں، آپ اسے ان کے مطابق چلو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نرمی اختیار کی. لیکن جب حد ہو گئی، اور خاص طور پہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت، یعنی اب مسلمان ایک ریاست کے سطح پر جزیرہ عرب کے اوپر نمایاں ہو رہے تھے، تو اس وقت پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب جو ہے، اب معاہدہ صرف ان کے ساتھ ہوگا جو مسلمانوں کے ساتھ معاہدے کی پاسداری کریں گے، ورنہ اب ہم نے کسی کے ساتھ کوئی نرمی نہیں کرنی. تو یہ آیات کا وہ کانٹیکسٹ ہے جس میں اندر ان کو حکم دیا گیا کہ وہ لوگ جو وعدے کی مخالفت کریں اور پھر بھی مسلمانوں کے علاقوں میں رہیں، تو ان کو اجازت ہے کہ تم ان کو پکڑ بھی سکتے ہو، ان کو سزا بھی دے سکتے ہو. اس کے علاوہ جنرلی مسلمانوں کی یہ فارن پالیسی نہیں ہے کہ جو بھی مشرک نظر آئے اس کو پکڑو تو قتل کر دو، ایسی بات نہیں. تو عام طور پہ یہ جو سورۃ توبہ کی آیات ہیں، یہ کوٹ کی جاتی ہیں اسلام کو ڈیمنائز کرنے کے لیے،
کہ جی دیکھیں اسلام اس طریقے سے کافروں اور مشرکین کے ساتھ معاملہ کرتا ہے. سبحان اللہ. اس سے پہلے جو آیات گزر چکی ہیں ہم جو اب تک پڑھ چکے ہیں, اسلام بار بار اصلاح کی بات کرتا ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اسی طریقے سے لا اکراہ فی الدین, کئی جگہوں پہ ہم پڑھ چکے ہیں یہ باتیں. تو کہنے کا مطلب ہے ان کا ایک اسپیشل کانٹیکسٹ ہے, اور وہ کانٹیکسٹ جو ہے مسلمانوں کی جو اس ٹائم کنڈیشن تھی اس کے کانٹیکسٹ میں یہ آیات نازل ہوئی. اگر آج بھی وہ کانٹیکسٹ بن جاتا ہے تو آج بھی یہ آیات اپلیکیبل ہے, لیکن ہر موقع پر مسلمانوں کی کیا فارن پالیسی ہر ایک بندے کے ساتھ, ہر نیشن کے ساتھ, ہر کافر کے ساتھ یہی ہے, ایسی بات نہیں. ٹھیک ہے. فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ, پس اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں, وَآتَوُا الزَّكَاةَ, اور زکوٰۃ ادا کریں, فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ, تو ان کا راستہ چھوڑ دو. ان اللہ غفور الرحیم, بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے رحم کرنے والے ہیں. وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ, اور مشرکین میں سے کوئی آپ سے پناہ مانگے تو آپ اس کو فَأَجِرْهُ, پناہ دے دیں. تو مسلمانوں کو اس بات کی اجازت دے دی کہ اگر ان مشرکین میں سے کوئی بندہ آپ سے آ کے پناہ مانگتا ہے, اور یہ ایک مسلمان کا حق ہے کہ اگر کوئی بھی کافر کسی مسلمان سے پناہ مانگتا ہے کسی اسلامی علاقے میں, مسلمانوں کے علاقوں میں, اور وہ مسلمان اس کو پناہ دے دیتا ہے, تو اب اس کو قتل کرنے کا حق نہیں ہے کسی کو. مسلمان کی پناہ کی, یہ مسلمان جب کسی کو پناہ دیتا ہے تو مسلمانوں کے اسائلم کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے, اس کی اجازت دی ہے, یعنی اس کو آنر کیا ہے کہ اگر مشرکین میں سے کوئی آپ سے پناہ مانگے تو آپ اس کو پناہ دے دیں. حتی یسمع کلام اللہ, یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے, اس کو اسلام کا میسج پہنچے. ثم ابلغہ مأمنہ, پھر اسے اس کی امن کی جگہ پر پہنچا دیں. ذلک بانہم قوم لا یعلمون, کیونکہ یہ اس لیے ہے کہ وہ قوم ایسی ہے جو نہیں سمجھتی, جس کے پاس علم نہیں ہے. کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ, کیوں ہو مشرکوں کے لیے اللہ کے پاس اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی وعدہ؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے اللہ اور اس کے رسول کے پاس اب مشرکین کے ساتھ کوئی معاہدہ ہو؟ الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام, سوائے ان لوگوں کے جن سے تم نے وعدہ کیا مسجد حرام کے پاس, یعنی خانہ کعبہ کے پاس. فاستقاموا لکم فاستقیموا لہم, پس جب تک وہ تمہارے لیے فاستقاموا لکم فاستقیموا لہم, جب تک وہ تمہارے وعدے پر قائم رہیں تو تم بھی ان کے وعدے پر قائم رہو. ان اللہ یحب المتقین, بے شک اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے تقوی اختیار کرنے والوں کو. یعنی اللہ تعالیٰ کو اب کوئی ضرورت نہیں ہے کسی مشرک سے, یا اللہ کے رسول کو کچھ ضرورت نہیں ہے کسی مشرک کے ساتھ کسی قسم کے معاہدے کی. تو جو معاہدہ ہو چکا ہے, جو چل رہا ہے, اس کو پورا کر لو, لیکن جو نہیں ہے ابھی نئے سرے سے وعدہ کرنے کی, معاہدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کیف وإن یظہروا علیکم لا یرقبوا فیکم الا ولا ذمہ, کیسے صلح ہو مشرکین اور مومنین کے درمیان, کیسے صلح ہو سکتی جبکہ حال یہ ہے کہ اگر وہ تم پر غالب آ جائیں تو وہ تمہارا کوئی بھی لحاظ نہ کریں, نہ تمہاری رشتہ داری کا لحاظ کریں اور نہ کسی وعدے کا لحاظ کریں. یرضونکم بافواہہم, وہ اپنے منہ سے تمہیں خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وتأبى قلوبہم, لیکن ان کے دل نہیں مانتے, ان کے دلوں میں کچھ اور ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ اگر تم سے وعدہ کر بھی لیں تو یہ اس لیے نہیں وعدہ کر رہے کہ یہ صلح چاہتے ہیں, یہ اس لیے چاہ رہے کیونکہ مجبور ہے, اور اگر ان کو کوئی موقع ملے گا تم پر حملہ کرنے کا تو یہ کبھی بھی نہ رشتہ داری کا لحاظ رکھیں گے نہ اپنے وعدے کا خیال کریں گے, تم پر ضرور حملہ کر دیں گے. تو اللہ کہتے ہیں منہ سے بظاہر بہت اچھے بنتے ہیں, بہت کہ ہم صلح کرنے والے ہیں, ہم تو جی پیس چاہتے ہیں, لیکن ان کے دلوں کے اندر کچھ اور ہے. وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ, اور ان میں اکثر جو ہے وہ فاسق ہیں. اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا, انہوں نے اللہ کے احکامات کو تھوڑی قیمت کے بدلے بیچ دیا. فصدوا عن سبیلہ, اور انہوں نے اس کے رستے سے لوگوں کو روکا. انہم ساء ما كانوا يعملون, بے شک بہت برا ہے جو وہ کام کرتے تھے. لا يرقبون فی مؤمن الا ولا ذمہ, وہ کسی مومن کے بارے میں نہ رشتہ داری کا لحاظ کرتے ہیں نہ کسی وعدے کا لحاظ رکھتے ہیں. واولئک هم المعتدون, اور یہی وہ لوگ ہیں جو حد سے بڑھنے والے ہیں. فان تابوا واقاموا الصلاۃ, پس اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز کو قائم کریں, وآتوا الزکاۃ, زکوٰۃ ادا کریں, فاخوانکم فی الدین, وہ تمہارے دینی بھائی ہیں. ونفصل الآیات, اور ہم کھول کر بیان کرتے ہیں آیات کو, لقوم یعلمون, علم رکھنے والی قوم کے لیے. وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ, اور اگر وہ اپنی قسمیں توڑ دیں, من بعد عہدہم, اپنے عہد کے بعد, اپنے وعدے کے بعد, وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ, اور تمہارے دین میں طعنہ کر, عیب نکالیں, تمہارے دین میں طعنہ زنی کریں. فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ, تو تم لڑو أئمة الكفر, یعنی کافروں کے سرداروں سے. إنہم لا ایمان لہم, بے شک ان کی قسمیں کچھ بھی نہیں ہے. لعلہم ینتہون, شاید کہ وہ باز آ جائیں. الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانہم, کیا تم ایسی قوم سے نہ لڑو گے جنہوں نے اپنے عہد توڑ ڈالے. وہموا باخراج الرسول, اور انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالنے کا ارادہ کیا, یعنی ان کے علاقے سے نکالنے کا ارادہ کیا, مکہ سے نکالنے کا ارادہ کیا. وہم بدؤکم اول مرہ, اور انہوں نے تم سے پہل کی, یعنی انہوں نے سارے مسلمانوں کے ساتھ زیادتیاں شروع کی. اتخشونہم, کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟
فاللہ احق ان تخشوا، بس اللہ زیادہ حقدار ہے کہ تم ان سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ قاتلوہم، تم ان سے لڑو، یعذبہم اللہ، اللہ انہیں عذاب دے گا، بایدیکم، تمہارے ہاتھوں سے، ویخزہم، اور ان کو رسوا کر دے گا، وینصرکم علیہم، اور تمہیں ان پر غالب کرے گا، ویشفی صدور قوم مؤمنین، اور دل ٹھنڈا کرے گا مومنوں کے دلوں کو ٹھنڈا کرے گا، ویذہب غیظ قلوبہم، اور ان کے دلوں کے غصے کو دور کر دے گا، ویتوب اللہ علی من یشاء، اور اللہ جس کی چاہے توبہ قبول کرتا ہے، واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ علم والے اور حکمت والے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم جہاد کرو، ان کے بدلے ان تمہارے ہاتھوں کے ذریعے اللہ ان کو عذاب بھی دے گا، اس کے بعد اللہ تمہارے دلوں کو بھی ٹھنڈا کرے گا، جو تمہارے ساتھ زیادتیاں ہوئیں، جو انہوں نے تمہارے ساتھ ظلم کیے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی تمہارے دلوں کو، تمہاری آنکھ ٹھنڈی ہوگی دل کی، تمہیں سکون ملے گا، تم خوش بھی رہو گے، اور اللہ تعالیٰ ان کو بھی ذلیل و رسوا کرے گا۔ ام حسبتم ان تترکوا، کیا تم گمان کرتے ہو کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے، ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، جبکہ اللہ نے ابھی نہیں معلوم کیا تم میں سے جنہوں نے جہاد کیا، ولم یتخذوا من دون اللہ ولا رسولہ ولا المؤمنین ولیجا، اور انہوں نے نہیں بنایا کسی کو اللہ کے سوا اور اس کے رسول اور مومنوں کے سوا کسی کا کوئی رازدار، واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تعالیٰ بہت باخبر ہے اس سے جو تم کرتے ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ جب تک یہ نہیں جان لیں گے کون اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے اور کون واقعی صرف مسلمانوں کے ساتھ تعلقات قائم کرتا ہے، ان کے ساتھ سنسیئرلی ڈیووٹیڈ ہے، جب تک اللہ تعالیٰ یہ ڈیٹرمن نہیں کرتے، اس کو ظاہر نہیں کر دیتے لوگوں کے لیے، تو اللہ تعالیٰ تب تک نہیں چھوڑیں گے۔ واللہ خبیر بما تعملون، اللہ بہت باخبر ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ ما کان للمشرکین، مشرکین کا کام نہیں ہے، ان یعمروا مساجد اللہ، کہ وہ آباد کریں اللہ کی مسجدوں کو، شاہدین علی انفسہم بالکفر، جبکہ اپنے اوپر کفر کو تسلیم کرنے والے۔ اولئک حبطت اعمالہم، یہی وہ لوگ ہیں جن کے اعمال ضائع کر دیے گئے، وفی النار ہم خالدون، ضائع ہو گئے ان کے اعمال، وفی النار ہم خالدون، اور وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو آپ کو پتہ ہے مشرکین مکہ جو ہے وہ مسجد حرام کی جو ہے وہ بڑے پراؤڈلی کہتے تھے کہ ہم اس کے متولی ہیں، ہم اس کے گارڈینز ہیں، ہم اس کے کیئر ٹیکرز ہیں۔ تو اللہ نے کہا مشرکین کا کیا کام مسجدوں کی آباد کاری کا؟ مسجد کی آباد کاری کون کرتے ہیں؟ مسجدوں کو آباد کون کرتے ہیں؟ آگے سنیے، انما یعمر مساجد اللہ، مسجدوں کو آباد کرنے والے تو وہ لوگ ہیں، من آمن باللہ، وہ شخص جو ایمان لایا اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دل پر، واقام الصلاۃ، نماز قائم کی اس نے، وآت الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کی، ولم یخش الا اللہ، اور وہ نہیں ڈرتا اللہ کے سوا کسی سے، فعسى اولئک، پس عن قریب امید ہے کہ وہی وہ لوگ ہیں، ان یکونوا من المہتدین، کہ وہ ہوں ہدایت پانے والے۔ تو یہی وہ لوگ ہیں جو عن قریب ہدایت پانے والے ہیں، ان سے امید کی جا سکتی ہے کہ یہ ہدایت پانے والے ہوں گے۔ اجعلتم، کیا تم نے بنایا، سقایۃ الحاج، حاجیوں کو پانی پلانے، وعمارۃ المسجد الحرام، اور مسجد حرام کو آباد کرنا، کمن، اس شخص کی طرح، من آمن باللہ والیوم الآخر، جو ایمان لایا اللہ پر اور آخرت کے دن پر، وجاہد فی سبیل اللہ، اور اس نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں، لا یستوون عند اللہ، وہ اللہ کے ہاں کبھی برابر نہیں ہو سکتے، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا ظالم قوم کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو بندہ فار ایگزامپل اگر یہ واقعی حاجیوں کو پانی بھی پلاتے ہیں اور مسجد حرام کی آباد کاری کے لیے محنت بھی کرتے ہیں، جو مرضی کر لیں، ان کی جتنی مرضی محنتیں ہوں مسجد حرام کے لیے جو کچھ کر لیں، یہ کبھی بھی اس شخص کی طرح برابر نہیں ہو سکتے، اس شخص کے برابر نہیں ہو سکتے جو اللہ پر ایمان لے کے آیا، جو نماز پڑھتا ہے، جو زکوٰۃ ادا کرتا ہے اور وہ اللہ سے ڈرتا ہے، یہ کبھی آپس میں برابر نہیں ہو سکتے۔ تو مسجد حرام کی خدمت کرنا، اس کی خدمت کرنا تبھی فائدہ مند ہے جب ایمان، اگر ایمان نہیں ہے جتنا مرضی آپ اس کی خدمت کر لیں، جو مرضی کر لیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اللہ کے ہاں۔ وہ بندہ، یہ ایسا شخص کبھی اس کے برابر نہیں ہو سکتا جو ایمان لاتا ہے سچے دل سے اللہ پر۔ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وہاجروا، انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور جہاد کیا اللہ کی راہ میں، باموالہم وانفسہم، اپنے بالوں کے ساتھ، اپنی جانوں کے ساتھ، اعظم درجۃ عند اللہ، ان کے درجے اللہ کے ہاں بہت بڑے ہیں، واولئک هم الفائزون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔ یبشرہم ربہم برحمۃ منہ ورضوان وجنات، ان کا رب انہیں اپنی طرف سے رحمت اور خوشنودی اور باغات کی خوشخبری دیتا ہے، لہم فیہا نعیم مقیم، ان میں سے ان کے لیے ہمیشہ نعمت ہے، یعنی اس باغات میں ان کے لیے ہمیشگی کی نعمتیں ہیں، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی نعمتیں، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ رہیں گے اس میں، ان اللہ عندہ اجر عظیم، بے شک اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء، نہ تم بناؤ اپنے باپ دادا کو اور اپنے بھائیوں کو دوست، ان استحبوا الکفر علی الایمان، اگر وہ لوگ ایمان کے خلاف کفر کو پسند کریں۔ آپ کا بھائی دادا، آپ کا کوئی بھی رشتہ دار اگر وہ کفر کو پسند کرنے والا ہے اور وہ ایمان کو ناپسند کرنے والا ہے،
تو ایسے بندوں سے, ایسے لوگوں سے آپ کا بہت کوئی قریبی تعلق نہیں ہونا چاہیے. ومن یتولہم, اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ انسان ان کی خدمت نہ کرے, ان کے ساتھ یعنی بالکل ان کے ساتھ جو ہے برا سلوک کرے, ایسی بات نہیں. اس سے مراد یہ ہے کہ یعنی مسلمان پھر انسان کی پرائیورٹی ہونی چاہیے. اگر اس کے والدین کافر ہیں تو, اگر اس کے والدین کافر ہیں, مشرک ہیں, تو اس کو تعلقات اگر قائم کرنے چاہیے تو مسلمانوں کے ساتھ کرنے چاہیے. باقی اپنے والدین کی عزت, ان کی رسپیکٹ, ان کی خدمت کرنا وہ حرام نہیں, اس کی تو اجازت, بلکہ شریعت میں اس کی اجازت ہے. آگے سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ اس کی اجازت حکم دیں گے باقاعدہ کہ ایسے لوگ جن کے والدین جو ہیں وہ غیر مسلم ہیں اور وہ ان کو برائی کا حکم دیتے ہیں, تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان کی بات تو نہ مانے لیکن ان کی خدمت ضرور کرتے رہے. تو خدمت ہر حالت میں کرنی ہے, چاہے جو مرضی ہو. وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ, اور جو ان سے دوستی کرے گا, جو ان کے ساتھ تعلقات رکھے گا, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ, تو وہی لوگ ہیں جو ظلم کرنے والے ہیں. قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے, إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ, اگر تمہارے باپ دادا, وَأَبْنَاؤُكُمْ, اور تمہارے بیٹے, وَإِخْوَانُكُمْ, اور تمہارے بھائی, وَأَزْوَاجُكُمْ, تمہاری بیویاں, وَعَشِيرَتُكُمْ, اور تمہارے رشتہ دار, وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا, اور مال جو تم نے کمائے, وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا, اور وہ تجارت جس کے نقصان سے تم ڈرتے ہو, وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا, اور جو محلات اور گھر جن کو تم پسند کرتے ہو, احب الیکم من اللہ ورسولہ, تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ پسندیدہ ہیں, تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ پسندیدہ ہیں, وجہاد فی سبیلہ, اور اس کی راہ میں جہاد سے بھی زیادہ پسندیدہ ہیں. اگر یہ سارے رشتہ دار اور یہ محلات, یہ دنیا کی نعمتیں اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ پسندیدہ ہیں, فتربصوا, تو تم انتظار کرو, حتی یأتی اللہ بامری, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لے آئے, یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے. مطلب یہ ہے کہ اللہ کا عذاب آ جائے. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین, اور اللہ نہیں ہدایت دیتا فاسق قوم کو. لقد نصرکم اللہ, یقیناً اللہ نے تمہاری مدد کی, فی مواطن کثیرۃ, بہت سے میدانوں میں, ویوم حنین, اور حنین کے دن, اذ اعجبتکم کثرتکم, جب تم اپنی کثرت پر فخر کرتے تھے, فلم تغنی عنکم شیئا, تو اس کثرت نے تمہیں کچھ فائدہ نہیں دیا, وضاقت علیکم الارض بما رحبت, اور زمین تم پر تنگ ہو گئی اپنی فراخی کے باوجود, ثم ولیتم مدبرین, پھر تم پیٹھ دے کر پھر گئے. اللہ تعالیٰ یہاں پہ غزوہ حنین کا ذکر کر رہے ہیں. فتح مکہ کے بعد مسلمان, ابھی بہت زیادہ لوگ مسلمان ہوئے, اور مسلمانوں کی اس ٹائم تعداد جو ہے 10,000 کے قریب پہنچ گئی, بہت بڑا لشکر مسلمانوں کا بن گیا فتح مکہ کے بعد. تو طائف اور مکہ کے درمیان ایک وادی ہے حنین, وہاں کے ایک قبیلہ تھا اور ایک اور قبیلہ تھا, ایک کا نام تھا حوازن. ان لوگوں نے کیا کیا کہ مسلمانوں کے لیے یعنی مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیاری شروع کر دی. اب مسلمانوں کا لشکر جو ہے 10,000 کا لشکر, اس سے پہلے مسلمانوں کو کبھی بھی اتنی بڑی تعداد نہیں ملی تھی, تو مسلمانوں کا کبھی لشکر اتنا مضبوط نہیں ہوا تھا. تو مسلمانوں نے کہا جی یہ قبیلے ایک دو یہ کیا کر سکتے ہیں, ہمارا 10,000 کا لشکر ہے, اتنا بڑا لشکر, اور ہم نے ابھی مکہ کو فتح کر لیے تو کچھ بھی نہیں. تو مسلمانوں نے اسی طریقے سے, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم اسے سمجھنے لگے شاید اصل میں جنگ میں تمہارے پاس چونکہ لوگ بہت زیادہ ہیں اب, تو اس لیے اب تمہارے لیے کوئی مشکل ہی نہیں ہے ان سے لڑنا. تو تم اسی حالت میں, اسی فیلنگ کے ساتھ کیا کیا, تم نے کیا کرنا کیا, تم لڑنے کے لیے چلے گئے. اب جب لڑنے کے لیے گئے, وہاں پہ کیا ہوا, اچانک انہوں نے, مسلمان ایک وادی میں تھے, انہوں نے حملہ کیا. جیسے ہی انہوں نے تیر برسائے, جو مخالف تھے, دشمن تھے, انہوں نے حملہ کیا. تو جیسے ہی حملہ ہوا تو ایک دم مسلمان ڈر گئے, کیونکہ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے لوگ, تو ایمان بھی مضبوط نہیں تھی, ایمان بھی کمزور تھے. تو ایک دم جو نئے نئے مسلمان تھے وہ فوراً ڈر کے بھاگنا شروع ہو گئے ادھر ادھر. اب جیسے ہی بھاگنا شروع کیے تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر اکیلے رہ گئے, اور صحابہ کوئی ادھر جا رہا ہے کوئی ادھر جا رہا ہے, کیونکہ حملہ بڑا سخت تھا. اور وہ حالانکہ قبیلے دو تھے, لیکن مسلمان بالکل اپنے جسے کہتے ہیں نا وہ اس میں تھے, یعنی خاص طور پہ جو نئے نئے لوگ مسلمان ہوئے تھے, انہوں نے سمجھا کہ ہمیں کیا مسئلہ ہے, اس میں ڈرنے کی کیا ضرورت, اوور کانفیڈنٹ ہو گئے. تو جیسے یہ حالت ہوئی تو پھر اللہ نے اچانک پہلے ایک لیسن دیا مسلمانوں کو کہ دیکھو یہ کبھی نہ سمجھنا کہ تمہارے نمبر اگر بہت زیادہ ہے, تمہاری تعداد بہت زیادہ ہے تو تم جنگوں کے اندر اللہ تمہیں فتح دے گا, ایسی بات نہیں. مسلمان ہمیشہ جنگ کس سے جیتا ہے, اللہ پر ایمان سے, توکل سے اور ان چیزوں سے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی. اللہ کہتے ہیں زمین تمہارے لیے کچھ دیر کے لیے تنگ ہو گئی تھی, تمہیں بھاگنے کی جگہ نہیں مل رہی تھی. ثم انزل اللہ سکینتا, پھر اللہ نے اپنی سکون نازل کیا, اللہ نے تمہارے لیے اپنا سکون نازل کیا. علی رسول ہی, اپنے رسول پر, وعلی المؤمنین, اور مومنوں پر, وانزل جنودا, پھر اللہ نے لشکر اتارے, لم تروہا, جو تم نے نہ دیکھے تھے. وعذب الذین کفروا, اور اللہ نے پھر عذاب دیا کافروں کو. وذلک جزاء الکافرین, اور یہی سزا ہے کافروں کی. ثم یتوب اللہ من بعد ذلک علی من یشاء, پھر اس کے بعد اللہ جس کو چاہے, اللہ نے جس کی چاہی توبہ. ثم یتوب اللہ من بعد ذلک, پھر اللہ تعالیٰ توبہ قبول کر لے اس کے بعد جس کو وہ چاہے.
واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں اور رحم کرنے والے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے جس کی چاہی اس کے بعد توبہ قبول کر لی، کیونکہ ظاہر مسلمان بھاگنا شروع ہو گئے تھے تو مسلمانوں سے یہ غلطی ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان لوگوں کو معاف بھی کر دیا، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والے رحم کرنے والے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما المشرکون نجس، بے شک مشرکین ناپاک ہیں، فلا یقربوا المسجد الحرام، پس نہ وہ قریب آئیں مسجد حرام کے بعد عامہم ھذا، اس سال کے بعد. وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً، اور اگر تمہیں محتاجی کا ڈر ہو، فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ، تو اللہ تمہیں جلد غنی کر دے گا اپنے فضل سے اگر اس نے چاہا. ان اللہ علیم حکیم، بے شک اللہ علم والے اور حکمت والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے بعد مشرکین کا حرم کے اندر آنا بند کر دیا. جیسا کہ آج بھی آپ چلے جائیں تو وہاں پہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ حرم کی حدود ہے، یہاں پہ کوئی نان مسلم انٹر نہیں ہو سکتا. تو مسلمانوں کو ڈر ہوا کہ اگر ہم نے ان کو بند کر دیا تو ان کے ذریعے تو ہمیں مال آتا تھا، تجارت ہوتی تھی، قافلے لے کے آتے تھے، تو اب کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اگر تمہیں محتاجی کا ڈر ہو تو اللہ تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا، تمہیں اس کی وجہ سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. اور آج آپ دیکھیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، نان مسلمز نہ بھی حرم میں آئیں یا نہ بھی وہ سعودی عرب جائیں، لیکن اس کے باوجود مسلمانوں کی اتنی تعداد جاتی ہے وہاں پہ کہ وہاں پہ ان کے لیے الحمدللہ کوئی مسئلہ نہیں بنتا اس کو، یعنی ان کے لیے فضل ہی فضل ہے اللہ کی طرف سے. قاتل الذین، تم لڑو ان لوگوں سے، لا یؤمنون باللہ، جو نہیں ایمان لاتے اللہ پر، ولا بالیوم الآخر، اور نہ آخرت کے دن پر، ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، اور نہ وہ حرام جانتے ہیں وہ جو اللہ اور اس کے رسول نے حرام ٹھہرایا، جو اللہ اور اس کے رسول نے حرام ٹھہرایا ہے وہ اس کو حرام نہیں مانتے. ولا یدینون دین الحق، اور نہ دین حق کو قبول کرتے ہیں، من الذین اوتوا الکتاب، ان لوگوں میں سے جو اہل کتاب ہیں، حتی یعطوا الجزیہ، یہاں تک کہ وہ جزیہ دیں، عن یدن، اپنے ہاتھ سے، وہم صاغرون، ذلیل ہو کر. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب وہ مسلمانوں کی جب علاقوں میں رہیں گے تو اب ان کو جزیہ دینا پڑے گا، اور وداؤٹ جزیہ وہ نہیں رہ سکتے. جزیہ مطلب ایک ٹیکس ہے، کیونکہ مسلمان اب کیا کریں گے، ان کی حفاظت کی ذمہ داری لیں گے، تو اس کے لیے they have to pay to them. وقالت الیہود، اور یہودیوں نے کہا، عزیر ابن اللہ، عزیر اللہ کے بیٹے ہیں. وقالت النصارى، اور عیسائیوں نے کہا، المسیح ابن اللہ، کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بیٹے، والعیاذ باللہ. یعنی یہودیوں نے بھی یہ بات کی اور عیسائیوں نے بھی کہا. یہودیوں نے عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا دیا اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا. ذالک قولہم بافواہہم، اللہ کہتے ہیں یہ ان کی منہ کی باتیں ہیں. یضاہئون، وہ مشابہت کر رہے ہیں، قول الذین کفروا من قبل، کافروں کی بات کی ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا اس سے پہلے، یعنی کافروں کی بات کی مشابہت کر رہے ہیں. جیسے کافر کہتے ہیں، مشرکین کہتے ہیں، اسی طریقے سے یہ بھی بات وہی کر رہے ہیں. قاتلہم اللہ، اللہ ان کو ہلاک کر دے. انا یؤفکون، کیسے، کہاں وہ بہکے جاتے ہیں، کیسے وہ بہکے جا رہے ہیں. اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، انہوں نے بنا لیا اپنے علماء کو اور اپنے نیک لوگوں کو رب اللہ کے سوا، اپنے علماء کو اور اپنے نیک لوگوں کو انہیں اللہ کے ساتھ رب بنا لیا. والمسیح ابن مریم، اور اسی طریقے سے عیسیٰ بن مریم کو بھی اللہ کے ساتھ رب بنا لیا. وما امروا، حالانکہ ان کو حکم اس بات کا دیا گیا تھا، الا لیعبدوا الہا واحدا، یہ کہ وہ عبادت کریں ایک معبود کی، ایک اللہ کی. لا الہ الا ہو، نہیں ہے اس کے سوا کوئی معبود. سبحانہ، وہ پاک ہے، عما یشرکون، اس سے جو وہ شرک کرتے ہیں. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یعنی عیسائیوں نے اپنے علماء کو اللہ کے ساتھ رب بنا لیا. تو ایک صحابی جو مسلمان ہوئے تھے جن کا نام سیدنا عدی بن حاتم تھا، جو حاتم تائی مشہور ہے، ان کے بیٹے تھے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، اس آیت کا مفہوم میں نہیں سمجھا، کیونکہ میں عیسائی تھا اور میں نے اسلام قبول کر لیا، لیکن ہم نے تو کبھی اپنے اسکالرس کو اللہ کے ساتھ رب نہیں بنایا تھا، ہم تو ان کو اسکالرز ہی سمجھتے تھے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ بتاؤ، کیا جب تمہارے اسکالرز یہ کہتے تھے کہ یہ چیز حرام ہے تم اس کو مان نہیں لیتے تھے، اور جب وہ کہتے تھے یہ چیز حلال ہے تم اس کو مان نہیں لیتے؟ کہتے جی بالکل ہم مانتے تھے. تو انہوں نے کہا یہی تو اللہ کے سوا رب بنانا ہے. یعنی ان ادر ورڈز، جو بندہ یہ کہے کہ یہ فلاں کے پاس بھی حق ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کسی چیز کو حلال کر دے، حرام کر دے، تو یہ ایسا ہی ہے جیسے اس نے اس کو رب بنا لیا، کیونکہ یہ اختیار صرف اللہ کے پاس ہے. یہ اللہ کے پاس اختیار ہے کہ وہ فیصلہ کرے گا کیا چیز غلط ہے، کیا چیز صحیح ہے، کیا چیز حلال ہے، کیا چیز حرام ہے. اور وہ بندہ جو اس اختیار کو
خود اپنے لیے مختص کر دیتا ہے یا پھر کسی اور کی طرف، تو ایسا ہی ہے وہ اللہ کے ساتھ شرک کر رہا ہے. سبحان اللہ. یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، وہ چاہتے ہیں کہ وہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں. ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ، اور اللہ اس کے بغیر نہیں رہے گا کہ وہ اپنے نور کو پورا کر دے. ولو کرہ الکافرون، اگرچہ کافر اس چیز کو ناپسند ہی کیوں نہ جانے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اپنے منہ سے اللہ کے نور کو بجھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے نور کو پورا کر رکھے گا. جیسے اسلام کا نور ہے، آپ دیکھیں کہ اس ٹائم کس طرح کفر جو ہے پوری دنیا میں اسلام کے نور کو اپنے منہ سے بجھانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دیکھیں جتنا اسلام کو دبایا جاتا ہے اتنا زیادہ اسلام ابھر رہا ہے. ٹھیک ہے. والذی ارسل رسولہ بالہدی، وہ جس نے اپنے رسول کو بھیجا، وہ ذات جس نے اپنے رسول کو بھیجا، بالہدی ہدایت کے ساتھ، ودین الحق اور دین حق کے ساتھ، لیظہرہ علی الدین کلہ تاکہ اسے تمام دینوں پر غالب کر دے. ولو کرہ المشرکون، خواہ مشرک اس چیز کو ناپسند ہی کیوں نہ جانے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان کثیرا من الاحبار والرہبان، بے شک بہت سے علماء اور درویش اور نیک لوگ، لیأکلون اموال الناس بالباطل، وہ لوگوں کے مال کھاتے ہیں ناحق طور پہ. بہت سے علماء اور بہت سے دین کے ساتھ ایسوسیٹڈ لوگ وہ لوگوں کا مال کھاتے ہیں ناجائز. کس طریقے سے؟ بدعات اور خرافات کے ذریعے. آپ کو پتہ ہے ایسی عجیب و غریب روایتیں بنائی ہوئی ہیں، ٹریڈیشنز بنائے ہوئے ہیں، دن بنائے ہوئے ہیں، جی یہ 40واں ہے، یہ 11ویں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. اور کیا کر رہے ہیں اس کے ذریعے؟ بیچارہ غریب آدمی کیا کر رہا ہے؟ وہ اپنا پیسہ ڈیل رہا ہے اور یہ کھائی جا رہے ہیں دین کے نام پہ، الیاذ باللہ. وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور وہ روکتے ہیں اللہ کے راستے سے. وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ، اور وہ لوگ جو جمع کرتے ہیں سونے کو اور چاندی کو. وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور وہ نہیں خرچ کرتے اللہ کی راہ میں. فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، تو ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو. یوم یحمى علیہا، جس دن گرم کیا جائے گا ان کے اوپر، فی نار جہنم، یہ جو مال و دولت ہے قیامت کے دن یہ گرم کیا جائے گا، پگھلایا جائے گا جہنم کی آگ میں. فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، پھر اس کی نشانیاں، ان کی نشانیوں کو، ان کے پہلوؤں کو اور ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا، اس کے ساتھ برانڈ کیا جائے گا. جانور کو، کسی گرم چیز کو آپ پگھلا کر، سونے کو آپ اس کے چہرے پر لگایا جائے گا، اس کے پہلوؤں پر، اس کی کمر کے اوپر. کس لیے؟ وہ جو سونا جمع کرتے تھے، جو خرچ نہیں کرتے تھے اللہ کی راہ میں. ھذا ما کنزتم، اور کہا جائے گا یہ ہے تم نے جو جمع کر رکھا، لانفسکم، اپنی جانوں کے لیے. فذوقوا ما کنتم تکنزون، تو پس مزہ چکھو اس چیز کا جو تم جمع کرتے تھے. تو جو تم نے دنیا میں مال و متاع جمع کیا اور خزانے جمع کیے اور تم نے اس کی زکوٰۃ نہیں دی، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا اس کو، تو قیامت کے دن ان کو پگھلا کر ان کے جسموں کے اوپر اس کو داغا جائے گا، الیاذ باللہ. ان عدت الشہور عند اللہ، اللہ کے ہاں مہینوں کی تعداد کتنی ہے؟ 12 شہرا، 12 مہینے ہیں. فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں. یوم، جس دن، خلق السماوات والارض، اس نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو. منہا 4 حرم، ان میں 4 حرمت والے مہینے، 4 حرمت والے مہینے، 12 مہینے اللہ تعالیٰ کے ہاں مقرر کردہ ہے. ذالک الدین القیم، یہی درست دین ہے، سیدھا دین ہے. فلا تظلموا فیہن انفسکم، پس نہ تم ان میں اپنے اوپر ظلم کرو، یعنی ان دنوں، ان مہینوں کے اندر خاص طور پہ اپنے اوپر ظلم نہ کرو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے، ویسے بھی نہیں انسان کو چاہیے. وقاتلوا المشرکین کافۃ، اور تم سب کے سب مشرکوں سے لڑو. کما یقاتلونکم کافہ، جیسے وہ سب مل کر تم سے لڑتے ہیں. واعلموا، اور جان لو، ان اللہ مع المتقین، کہ اللہ تعالیٰ تقوی کرنے والوں کے ساتھ، تقوی اختیار کرنے والوں کے ساتھ ہے. انما النسیء زیادۃ فی الکفر، یہ جو مہینے کا ہٹا کر آگے پیچھے کرنا ہے یہ کفر میں اضافے کا ذریعہ ہے، یہ کفر میں اضافہ ہے. یضل بہ الذین کفروا، اس سے کافر گمراہ ہوتے ہیں. یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما، وہ اسے ایک سال حلال کر لیتے ہیں اور دوسرے سال اس کو حرام کر دیتے ہیں. لیواطئوا عدۃ ما حرم اللہ، تاکہ وہ گنتی پوری کر لیں اس کی جو اللہ نے حرام کی ہے. فیحلوا ما حرم اللہ، تو وہ حلال کرتے ہیں اس کو جس کو اللہ نے حرام کیا. زین لہم سوء اعمالہم، ان کے برے اعمال ان کے لیے خوبصورت بنا دیے گئے. واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا. کفار مکہ کیا کرتے تھے؟ یہ 4 مہینے جو حرمت والے ہیں، جس میں ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے جن کے اندر ان کو لڑائی، ان مہینوں کے اندر خاص طور پہ ان کا احترام لازم تھا، اور ان کی قدر و قیمت اور ان کی حرمت کی وجہ سے اس بات کی اجازت نہیں تھی کہ ان مہینوں میں لڑا جائے. اب یہ کیا کرتے تھے؟ جب ان کی لڑائیاں ہوتی تھی آپس میں، ان کو لڑائی کرنی پڑ جاتی تو یہ نہیں کرتے تھے کہ اپنے آپ کو روک لیتے تھے
کہ جی یہ حرمت والا مہینہ نہیں، بلکہ کیا کرتے تھے، کہتے چلو جی اس مہینے میں تو ہم نے لڑنا ہے، تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم حرمت والا مہینہ مثال کے طور پہ رمضان کو بنا دیتے ہیں، اگلے مہینے کو بنا لیتے ہیں، اس مہینے کو ہم حلال کر دیتے ہیں، اس میں ہم لڑائی کر لیتے ہیں، کوئی بات، یعنی اپنی مرضی سے مہینوں کو آگے پیچھے کر لیتے تھے یہ. تو اللہ نے کہا یہ کفر، اللہ نے 4 مہینے مختص کیے ہیں تو ان کو آنر کرو، ان کو رسپیکٹ کرو. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ما لکم اذا قیل لکم انفروا، تمہیں کیا ہو گیا کہ جب تم سے کہا جاتا ہے انفروا فی سبیل اللہ، کہ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو، اثاقلتم الی الارض، تو تم گرے جاتے ہو زمین کی طرف، تم بھاری ہو جاتے ہو زمین کی طرف. کیا مطلب ہے کہ تم سے نکلا نہیں جاتا، تمہارے پاس بہت جسٹیفیکیشنز اور ایکسکیوزز آ جاتے ہیں جب اللہ کی راہ میں جہاد کا حکم ہوتا ہے. ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، کیا تم نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا؟ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، بس کچھ بھی نہیں ہے دنیا کی زندگی کا سامان آخرت کے مقابلے میں مگر تھوڑا سا. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ غزوہ تبوک کی بات کر رہے ہیں. غزوہ تبوک، اب یہ آگے اللہ تعالیٰ منافقین کا اور آگے جو غزوہ تبوک کے حوالے سے ڈسکشن ہوگی اینڈ تک، آلموسٹ اینڈ تک، اور اللہ منافقین کے جو راز ہیں ان کو اللہ تعالیٰ افشاں کرے گا لوگوں کے سامنے. غزوہ تبوک اصل میں مسلمانوں کی جو جنگ تھی، یہ ایکسپیڈیشن تھی اصل میں رومنز کے خلاف. جو رومنز تھے انہوں نے مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ جنگ کا اعلان کیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو لے کے نکلے جہاد کے لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے پہلے بھی ذکر کر چکا 20 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظار کیا، لیکن رومنز بھاگ گئے. تو واپس آتے ہوئے آپ نے مختلف جو تھے علاقے ان کو فتح کرتے رہے، جو چھوٹے موٹے علاقے تھے جو رومنز کے انڈر اس زمانے میں آتے تھے. تو اصل میں غزوہ تبوک کے لیے جب مسلمان نکلنے لگے تھے تو اس وقت گرمی بھی بہت تھی. نہ صرف گرمی بہت تھی، اسی طریقے سے اس ٹائم فصلیں پک کے تیار ہوئی ہوئی تھیں. تو بہت سے مسلمان جن کا آبویسلی فصلیں تیار ہیں، اب ان کا مال جو ہے وہ چھوڑ کے جنگ کے لیے جانا بہت مشکل تھا ان کے لیے. تو منافقین نے تو بہانے بنانا شروع کر دیے. تو مسلمانوں نے جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفا کی اور آپ کے ساتھ نکلے، سوائے 3 صحابہ کے جن کا ذکر اینڈ پہ آئے گا کہ ان سے غلطی ہوگی اور لیٹ ہو گئی، اور یہ ہم انشاءاللہ کل والے سپارے میں پڑھیں گے ان کے بارے میں. تو یہاں سے اللہ تعالیٰ جنرلی مسلمانوں کو حکم دے رہے ہیں کہ کیوں نہیں اللہ کی راہ میں جب جہاد کا حکم ہوتا تم نکلتے. الا تنفروا، اگر تم نہ نکلو گے، اگر تم اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نہیں نکلو گے، یعذبکم عذابا علیما، اللہ تمہیں دردناک عذاب دے گا، ویستبدل قوما غیرکم، اور تمہارے سوا کوئی اور قوم بدلے میں لے آئے گا، ولا تضروہ شیئا، اور تم اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکو گے، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں. الا تنصروہ، اگر تم نے اس نبی کی مدد نہ کی، اگر تم اس نبی کی مدد نہ کرو گے، فقد نصرہ اللہ، تو یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس کی مدد کی. یعنی تم اگر نہ بھی کرو گے تو تمہارا کیا خیال ہے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو چھوڑ دے گا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی مدد کرنے والا ہے. اذ اخرجہ الذین کفروا، اللہ تعالیٰ مثال سے بیان کر رہے ہیں، جب کافروں نے انہیں نکالا تھا، کافروں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں سے نکالا تھا؟ مکہ سے. ثانی اثنین، وہ دوسرے تھے دونوں میں، وہ 2 میں سے دوسرے تھے. اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے، غار ثور میں. مراد ہجرت کا جو واقعہ ہے اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ جب کافروں نے نکال دیا، اللہ نے کس طریقے سے، اکیلے تھے صرف وہ دونوں، لیکن اللہ نے ان کی مدد کی، اور ان میں سے ایک سیدنا ابو بکر تھے اور ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اذ یقول لصاحبہ، جب وہ اپنے ساتھی ابو بکر سے کہتے تھے، لا تحزن ان اللہ معنا، آپ گھبرائیے نہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے. فانزل اللہ سکینتہ علیہ، تو اللہ نے اپنی سکینت کو ان کے اوپر نازل کیا، سکون کو نازل کیا. وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ، اور ایسے لشکروں سے ان کی مدد کی، لم تروہا، جو تم نے نہیں دیکھے. وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، اور کافروں کی بات کو اللہ نے نیچا کر دکھایا. وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اور اللہ کا کلمہ وہی بلند اور بالا ہے. واللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والے ہیں. انفروا خفافا وثقالا، تم نکلو، تم اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو، چاہے ہلکے ہو کے یا بھاری ہو کے. وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، اور جہاد کرو اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں. ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو. لو کان عرضا قریبا وسفرا قاصدا، اگر مال غنیمت قریب اور سفر آسان ہوتا، لاتبعوک، تو وہ آپ کے پیچھے چلے آتے ہیں، آپ کے پیچھے چلتے. اب منافقین کا اللہ ذکر کر رہے ہیں کیونکہ اس ٹائم مال غنیمت کی بہت ایکسپیکٹیشن نہیں تھی، کیونکہ رومنز کے خلاف لڑائی تھی، اور اسی طریقے سے سفر بھی مشکل تھا، گرمی کا تھا. تو اللہ کہتے ہیں کہ اگر سفر آسان ہوتا اور امید ہوتی کہ بڑا مال و متاع ملے گا تو یہ منافقین بھی آپ کے ساتھ نکلتے. ولکن بعدت علیہم الشقہ، لیکن دور نظر آیا انہیں رستہ. وسیحلفون باللہ لو استطعنا لخرجنا معکم، اور اب
یہ اللہ کی قسمیں کھائیں گے کہ اگر ہم سے ہو سکتا تو ہم ضرور تمہارے ساتھ نکلتے ہیں، اگر ہماری طاقت ہوتی تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم ضرور نکلتے ہیں، ہم تو بیچارے کمزور ہیں، ہم نہیں نکل سکتے۔ یہلکون انفسہم، وہ ہلاک کر رہے ہیں اپنے آپ کو، واللہ یعلم انہم لکاذبون، کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ وہ جھوٹے، بہانے بنانا شروع ہو گئے۔ عفا اللہ عنک، اللہ تمہیں معاف کرے، لما اذنت لہم، آپ نے کیوں ان کو اجازت دے دی، حتی یتبین لک الذین صدقوا وتعلم الکاذبین، یہاں تک کہ آپ پر ظاہر ہو جاتے وہ لوگ جو سچے ہیں اور تاکہ آپ جان لیتے وہ لوگ جو جھوٹے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بہانے بنانے کے لیے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کوئی بات نہیں، آپ جو بھی کہتا کہ جی میں نہیں جا سکتا میرے مسئلہ، آپ کہتے کوئی بات نہ جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں، آپ ہر ایک کو اجازت دینا شروع ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ نے ان کو کیوں اجازت دی تھی، آپ کو چاہیے تھا، آپ کہتے نہیں تمہیں نکلنا ہے، تاکہ ان کا نفاق کھل کے سامنے آ جاتا، اور یہ زبردستی پھر منہ سے کہتے کہ جی ہم نہیں جا رہے، تاکہ یہ لوگوں کے سامنے پتہ چلتا کہ یہ منافق ہے۔ تو جب آپ نے اجازت دے دی تو اب یہ بڑی خوشی سے کہتے دیکھیں جی ہم نے تو اللہ کے رسول سے اجازت لی ہے، ہم تو اجازت لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے پاس ویلڈ ایکسکیوز۔ لا یستأذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر، آپ سے وہ لوگ رخصت نہیں مانگتے جو اللہ پر ایمان لے کے آتے ہیں اور آخرت کے دن پر ایمان لے کے آتے ہیں، ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم، کس چیز سے وہ رخصت نہیں مانگتے، اجازت نہیں مانگتے، یہ کہ وہ جہاد کریں گے اپنے مالوں کے ساتھ، اپنی جانوں کے ساتھ، واللہ علیم بالمتقین، اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے ہیں متقی کو۔ آپ سے بہانے بناتے، بہانے وہ لوگ نہیں بناتے جن کے دل میں ایمان، آپ سے اجازتیں وہ نہیں مانگتے جن کے دل پہ ایمان، آپ سے اجازت کون مانگتے ہیں، انما یستأذنک، آپ سے صرف وہی لوگ اجازت مانگتے ہیں، رخصت مانگتے ہیں، الذین لا یؤمنون باللہ، جو نہیں ایمان رکھتے اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، وارتابت قلوبہم، اور ان کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں، فہم فی ریبہم یترددون، تو وہ اپنے شک میں بھٹک رہے ہیں، متردد ہیں، یعنی وہ جو منافق ہیں۔ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ، اگر وہ نکلنے کا ارادہ کرتے تو اس کے لیے ضرور تیاری کرتے، عدتاً کچھ نہ کچھ سامان کے ساتھ، وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ، لیکن اللہ نے ان کا اٹھنا ناپسند سمجھا، جانا، فَثَبَّطَهُمْ، تو ان کو روک دیا، وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ، اور ان سے کہا کہ بیٹھ جاؤ بیٹھنے والوں کے ساتھ۔ تو یہاں پہ اللہ نے کہا کہ اللہ نے توفیق بھی نہیں دی ایسے لوگوں کو، اگر ان کے دل میں کوئی خیر ہوتی تو اللہ تعالیٰ اگر واقعی یہ نکلنا چاہتے اور واقعی یہ اپنے ایکسکیوزز کے اندر ان کے ایکسکیوزز ویلڈ ہوتے تو ایٹ لیسٹ کچھ نہ کچھ تیاری تو کرتے، محنت کرتے، ایفرٹ کرتے، کوئی ایفرٹ نہیں کہ ایسے ہی آ کے منہ پہ کہہ دیجیے ہمارے لیے مشکل ہے۔ تو اللہ نے کہا اصل میں اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق ہی نہیں دی، اللہ چاہتے ہی نہیں تھی کہ یہ نکلے، اسی لیے اللہ نے کہا کہ بیٹھے ہی رہیں تو اچھا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کا محتاج نہیں ہے، کوئی بندہ یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ مجھے اسلام کو میری بڑی ضرورت ہے، ایسی بات نہیں، یہ اللہ کے احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی سے کام لے لے۔ تو کوئی بندہ یہ سمجھ بیٹھے گا، اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، میں کبھی بھی سوچتا تھا، میں مطلب جیسے ہم لوگ ہیں، ہم لوگ اسٹرگل کرتے ہیں الحمدللہ دین کے لیے، تو کئی دفعہ ایسے لوگ جن کو اللہ نے بڑی استطاعت دی ہوتی ہے، خاص طور پہ اگر آپ مال کی بات کریں، ایک دفعہ میں نے ایک ویڈیو دیکھی، ایک پرنس کی بڑی مشہور ویڈیو ہوئی تھی، وائرل ہوئی تھی، جس کے اندر وہ کیا کر رہا تھا کہ ایک خاتون ہے، ڈانس کر رہی ہے اور وہ اس گانا گا رہی ہے، تو وہ کیا کر رہا ہے، وہ ایک ٹرے کے اوپر اس کے لیے پیسے آتے ہیں اور وہ ایسے اس کے اوپر پھینک رہا ہے، ایسے۔ تو سبحان اللہ، وہ ایسی بڑی ویڈیو وائرل ہوئی، اس پر بہت کرٹیسزم ہوا اس پرنس کے اوپر، پتہ نہیں کس علاقے کا تھا، آئی ڈونٹ نو ایگزیکٹلی۔ تو میرے ذہن میں بات ایک خیال آئی، میرا خیال یہ آیا، میں نے کہا یار سبحان اللہ کہ یہ پیسے کس طریقے سے ضائع کر رہا ہے، صرف اس کو ایسے ہی اتنے پتہ نہیں کتنے ملینز اس نے پھینکے اس وقت۔ تو میں نے کہا یہی ملینز اگر یہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دے تو سبحان اللہ کتنی خیر ہو سکتی ہے۔ بیچارے وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، وہ تھوڑے تھوڑے پیسوں سے پتہ نہیں کس طریقے سے سیکریفائسز کر کے، مجھے یاد ہے اس وقت ہم زمانے میں جب ہم لوگ جب دین یہ کام کرتے تھے تو ہم اپنی جیبوں سے لگاتے تھے خود۔ آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں ماشاءاللہ سے بھائی دیے ہیں جو ہمارے ساتھ مل کے الحمدللہ یہ اس طرح کا جو آپ ایونٹ دیکھ رہے ہیں، تو پہلے ایک زمانے میں ہم اپنی جیب سے بیٹھے ہوتے تھے، کوئی ہمیں پوچھنے والا نہیں ہوتا تھا، ہم اپنے گھروں کے اندر پروگرامز کرتے تھے، سیشنز کرتے تھے، اپنی جیب سے سب کچھ لگاتے تھے، اپنی پاکٹ منی سے لگاتے تھے۔ تو اس وقت یہ خیال آیا کہ پتہ نہیں یہ لوگ کیسے، یعنی یہ اگر اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں تو ان کے لیے کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ان کو کوئی فرق ہی نہیں پڑے گا، یہ ان کی پاکٹ منی کا بھی 1% ہے صرف۔ پھر مجھے ایک خیال آیا اس بات کا، اللہ نے میرے دل میں بات ڈالی کہ اصل میں یہ وہ بندے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیوں ان سے پیسے لے، اللہ تعالیٰ ان کے پیسوں کا محتاج نہیں ہے، نہ اللہ کے دین ان کا پیسوں کا محتاج، اللہ تعالیٰ کیوں ان کو توفیق دے کہ اللہ ان سے پیسے، ان کا پیسہ، یہ گندا پیسہ یا ان کے اس گندی انٹینشن کے ساتھ، یہ ان کے جو ناپاک دل ہے، اللہ تعالیٰ ان سے پیسے لے کیوں دے؟ اللہ توفیق نہیں دیتا ایسے بندوں، اللہ صرف اپنے ان بندوں کو توفیق دیتا ہے اگرچہ جن کے پاس تھوڑا ہوتا ہے، لیکن جب وہ سنسیرٹی کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو محبت ہوتی ہے۔ تو جیسے ادھر اللہ کہہ رہے ہیں، اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ، اب آگے اللہ ذکر کریں گے، یہ دینا چاہتے تھے، کہتے تھے ہم سے پیسہ لے لو، اللہ تعالیٰ کہیں گے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہمیں تمہارے پیسے کی ضرورت نہیں،
اللہ نے پیسہ لینا، ان سے صدقات قبول کرنے سے منع کر دیا. سبحان اللہ، اتنے اللہ تعالیٰ ناراض ہوئے. لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا، اگر وہ تمہارے ساتھ نکلتے تو تمہارے لیے خرابی کے سوا کچھ نہ بڑھاتے. یعنی اگر یہ تمہارے ساتھ نکل بھی جاتے تو تمہیں نقصان ہی ہونا تھا ان کا. اچھا یہ نہیں گئے تمہارے ساتھ. ولو اوضعوا خلالکم، اور تمہارے درمیان دوڑتے پھرتے، یبغونکم الفتنہ، فتنے کی تلاش میں، فتنے کو تلاش کرتے رہتے، کوئی نہ کوئی فساد، کوئی نہ کوئی مسئلہ ہی کھڑا کرتے رہتے. تو اچھا ہوا یہ تمہارے ساتھ جنگ کے لیے نہیں گئے. وفیکم سماعون لہم، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو جاسوس ہیں. واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے. لقد ابتغوا الفتنة، البتہ انہوں نے چاہا تھا فتنہ، من قبل، اس سے پہلے. وقلبوا لك الامور، اور انہوں نے تمہارے لیے تدبیریں الٹ پلٹ کی، تمہارے لیے تدبیریں انہوں نے کی، مختلف چالیں چلیں. حتی جاء الحق، یہاں تک کہ حق آ گیا. وظہر امر اللہ، اور غالب آ گیا اللہ کا حکم. وہم کارہون، اور وہ اس کو ناپسند کرنے والے تھے. یعنی کافروں نے پوری کسر نہیں کی، کوئی کسر نہیں چھوڑی کہ کسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کو ان کے خلاف تدبیریں چلیں، لیکن اللہ نے سب کچھ ظاہر ان کا ختم کر کے اللہ کے رسول کو پھر بھی غالب کر دیا. ومنہم، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں، من یقول ائذن لی، جو کوئی کہتا ہے کہ اجازت دے مجھے، ولا تفتنی، اور مجھے آزمائش میں نہ ڈالے. کچھ ایسے تھے جو کہتے تھے کہ اللہ کے رسول مجھے اجازت دے دیں اور مجھے فتنے میں نہ ڈالے، آزمائش نہ بنائے میرے لیے. الا فی الفتنۃ سقطوا، یاد رکھو وہ آزمائش میں پہلے ہی پڑ چکے ہیں. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، اور بے شک جہنم کافروں کو گھیرے ہوئے ہے. ان تصبک حسنۃ، اگر آپ کو کوئی اچھائی پہنچتی ہے، تسؤہم، تو وہ ان کو برا لگتی ہے، ان کو بری لگتی ہے، یہ اس کو برا سمجھتے ہیں. وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ، اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، یقولوا، وہ کہیں گے یہ کہتے ہیں، قد اخذنا امرنا، ہم نے اپنا کام سنبھال لیا تھا، من قبل، اس سے پہلے. وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ، اور وہ خوشیاں مناتے لوٹ جاتے ہیں. یعنی جب کوئی تکلیف آتی ہے تو کہتے ہیں شکر ہے ہم نے اپنے آپ کو نہیں اس میں انوالو کیا، اور وہ خوشیاں مناتے ہوئے شکر ہے ہم بچ گئے، بڑے مطمئن اور اطمینان ہو کے وہاں سے بھاگتے ہیں. اور اگر آپ کو کوئی فتح مل جائے تو ان کو تکلیف ہوتی ہے کہ ان کو فتح مل گئی، ہمارا کوئی حصہ ہی نہیں نکلا. قل، کہہ دیجئے، لن یصیبنا، ہرگز نہ پہنچے گا ہمیں، الا ما کتب اللہ لنا، مگر جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا. جو ہمیں تکلیف آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے. کوئی بھی بندہ اپنی مرضی سے اللہ تعالیٰ کی تکلیف، یعنی ان تقدیر، یہ تقدیر کا معاملہ ہے کہ اگر ہم پہ تکلیف آتی ہے اللہ کی طرف سے آتی ہے. ہوا مولانا، وہ ہمارا مولا ہے. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ پر ہی مومنوں کو بھروسہ کرنا چاہیے. قل، کہہ دیجئے، هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين، هل تربصون بنا، کیا تم انتظار کرتے ہو ہم پر، الا احدى الحسنيين، مگر دو میں سے ایک اچھی چیز کا، دو اچھی چیزوں میں سے کسی ایک کا. کیا مطلب ہے؟ کیا تم انتظار کرتے ہو کہ دو اچھی چیزوں میں سے کوئی ایک چیز ہمیں مل جائے؟ وہ دو اچھی چیزیں کیا ہے؟ یا تو شہادت کی موت ہے یا پھر فتح ہے. یعنی مسلمان اگر مغلوب ہو، یعنی مسلمان اگر جنگ میں ہار بھی گئے تو کیا ملے گا ان کو؟ شہادت، پھر بھی ان کے لیے بہتر ہے. اور یا پھر کیا، اللہ تعالیٰ ان کو فتح عطا کر دیں گے، وہ بھی ان کے لیے بہتر ہے. تو انہوں نے کہا کہ تم جو بھی کر لو ہر حالت میں مسلمانوں کے لیے خیر ہی خیر ہے. وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ، اور ہم بھی انتظار کرتے ہیں تمہارے لیے، أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِنْدِهِ، کہ تمہیں پہنچے اللہ کے پاس سے کوئی عذاب، أَوْ بِأَيْدِينَا، یہ ہمارے ہاتھوں تمہیں اللہ تعالیٰ عذاب دے. فَتَرَبَّصُوا، تم انتظار کرو، إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ، ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والے ہیں. قُلْ أَنفِقُوا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے تم خرچ کرو، طوعاً أو كرها، خوشی سے ناخوشی سے. لن يتقبل منکم، تم سے قبول نہیں کیا جائے. تم خوشی سے دو، ناخوشی سے دو، جو مرضی ہو جائے، ہم تم سے تمہارا کوئی بھی صدقات قبول نہیں کریں گے. انکم کنتم قوما فاسقین، بے شک تم نافرمان اور فاسق قوم ہو. وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم، اب اللہ وجہ بتا رہے ہیں کہ کس وجہ سے اللہ تعالیٰ ان سے صدقات نہیں قبول فرماتے. اللہ کہتے ہیں اور ان کے صدقات قبول کرنے میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنی، الا انہم کفروا، مگر یہ کہ انہوں نے کفر کیا، باللہ و برسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ. ولا یأتون الصلاۃ، اور نہیں وہ نماز کی طرف آتے تھے، الا وہم کسالى، مگر وہ سستی کے ساتھ. ولا ينفقون، نہیں وہ خرچ کرتے تھے، الا وہم کارہون، مگر ناخوشی سے. تو اگر کوئی بندہ اللہ کی راہ میں ناخوشی سے خرچ کرے، دل میں تکلیف ہو، پسند نہ ہو، اس میں زکوٰۃ بھی شامل. وہ بندہ جو ناپسند، اور اللہ معاف کرے ہمارے لوگ جو ہے مجبوراً ہم زکوٰۃ سے ہم بھاگتے ہیں اور بہانے بناتے ہیں کسی طریقے سے کوئی گنجائش نکل جائے، کسی طریقے سے کوئی کمی نکل جائے. پچھلے دنوں ایک خاتون کا مجھے میسج آیا، تو ہم بات، میں جسٹ ٹو گیو یو این ایگزامپل، اس کے پاس بہت سونا پڑا، بہت سونا تھا. تو اس کی ساری میرے سے ڈسکشن اور دباؤ زور اس بات پہ تھا کہ ابھی جو سونا ہے اس کی قیمت تو فرق ہے. تو پہلے جب میں نے خریدا تھا اس ٹائم اس کی قیمت کچھ اور تھی، تو کیا مجھے اس ٹائم
قیمت کے مطابق دینا چاہیے، کیونکہ اس ٹائم کے مطابق دیتی تو کم دینی پڑنی تھی، اور اب آپ کو پتہ ہے سونے کی قیمت تو راکٹس یعنی جا رہی ہیں اس کی ویلیو. تو انہوں نے کہا نہیں آپ کا نہیں خیال کہ مجھے جب میں نے سونا خریدا تھا تو اس ٹائم کے مطابق میں زکوٰۃ دوں؟ تو میں نے کہا نہیں آپ کو کرنٹ ویلیو کے مطابق دینی پڑے گی. تو کنٹینیوسلی نہیں ایسا نہیں ہے، دیکھیں نا ایسا بھی ہوتا ہے، بحث. سبحان اللہ. میں نے کہا یار سبحان اللہ، دیکھیں انسان کتنا وہ ہے بھائی، اللہ کی راہ میں انسان کو خوشی سے دینا چاہیے، اور زیادہ دے، بلکہ انسان کے بھی اس سے زیادہ میں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جا رہا ہے، یہ کون سا ضائع ہو جائے گا، یہ میرے یعنی میرے لیے صدقات اور نیکیاں لکھی جا رہی ہیں، اور یہ میرے لیے اسٹور ہو رہا ہے آخرت میں. سبحان اللہ. لیکن وہاں پہ بس بہانے سے کس طریقے سے، اور پھر کچھ لوگ حرکتیں بھی، ہیلے بھی کرتے ہیں. ہیلے کیا کرتے ہیں، یہ بھی ایک کہانی ہے. ہیلے یہ کرتے ہیں سبحان اللہ. مثال کے طور پہ ایک بندہ ہے، اس کو زکوٰۃ فرض ہونی ہے، اس کی ایک اماؤنٹ ہے. مثال کے طور پہ اس کے پاس 10 تولے سونا پڑا ہے ایک خاتون کے پاس. اب 7.5 تولے سونے کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. اس نے کیا کرتا ہے، وہ خاتون کیا کرتی ہے کہ وہ پورا سال، کیونکہ آپ پتہ ہے سال کے بعد جس کو کہتے ہیں سال کے بعد زکوٰۃ کا جو پیریڈ ہوتا ہے، اس ٹائم اس کو یعنی ادا کرنی ہوتی ہے. وہ کیا کرتے ہیں کہ جیسے ہی بالکل ایک دن پہلے اپنے کسی بہن کو یا اپنے شوہر کو کیا کہتی ہے کہ یہ سونا میں نے آپ کو گفٹ کر دیا، یہ آدھا سونا میں نے آپ کو گفٹ کر دیا. جیسے ہی آدھا گفٹ کیا، وہ دن ختم ہو گیا، ظاہر ہے وہ ٹائم پیریڈ ختم ہو گیا. تو اب وہ اگلے دن جب زکوٰۃ کا ٹائم گزر گیا دینے کا، یعنی وہ جو سال پورا ہونا تھا جس کے بعد زکوٰۃ فرض ہونی تھی، جب وہ ٹائم گزرا تو نے کہا کہ اب آپ مجھے ایسا کریں، پہلے سے پلاننگ ہوتی کہ اب آپ مجھے واپس وہ گفٹ بیک کر دیں. تو گفٹ واپس ہو گیا، تو اب اماؤنٹ ویسے دوبارہ ہوگی. تو چونکہ جیسے ہی گفٹ کیا تھا تو اب وہ اماؤنٹ زکوٰۃ کی اماؤنٹ سے کم ہوگی، تو اب زکوٰۃ نہیں دینی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ زکوٰۃ کی اماؤنٹ جو زکوٰۃ کا جو ٹائم آتا ہے اس سے پہلے اگر آپ ایک دن پہلے بھی اگر آپ کی اماؤنٹ زکوٰۃ سے نیچے چلے جائے، زکوٰۃ والی زکوٰۃیبل اماؤنٹ سے نیچے چلی جائے، تو آپ کو زکوٰۃ نہیں دینی ہوتی. تو وہ کیا کرتے ہیں، اب ظاہر ہے وہ خرچ تو نہیں کرنا، تو کہتے ہیں کسی کو گفٹ دے دیا. اور گفٹ کس کو دینا، اپنے شوہر کو دے دیا یا اپنی بہن کو دے دیا، اور بعد میں بہن اگلے دن واپس کر دیتے. مزہ تو یہ ہے کہ گفٹ کرے اور کہے جی میں نے نہیں دینا ہے، تو آپ نے تو گفٹ دے دیا، تاکہ اس کو بھی پتہ چلے نا ایسا. لیکن بہرحال یہ پہلے سے پلاننگ ہوتی ہے. اللہ معاف کرے، استغفر اللہ. اس طرح کے ہیلے کرتے ہیں. یہ کس کو دھوکے دے رہے ہیں، سبحان اللہ، اللہ کو دھوکے دے رہے ہیں. یعنی اللہ کو نہیں پتا کہ تم کیا کر رہے ہو. استغفر اللہ. فلا تعجبک، پس نہ تمہیں اچھی لگیں اموالہم، ان کے اموال، ان کے مال، اور ولا اولادہم، اور نہ ان کی اولاد. انما یرید اللہ، بے شک اللہ چاہتا ہے، جانتا ہے لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا، کہ وہ ان کو عذاب دے دنیا کی زندگی میں. وتزہق انفسہم وہم کافرون، اور ان کی جانیں نکلے اس وقت جب وہ کافر ہوں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ کافروں کے جو بڑے محلات دیکھتے ہو، یہ مال و دولت دیکھتے ہو، کہیں تمہیں یہ انسپائر نہ کرے، انفلوئنس نہ کرے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کی نعمتیں ان کو اس لیے دی ہیں تاکہ ان کو اللہ تعالیٰ عذاب دے. یہ جب انسان کے پاس، ایک ظالم کے پاس جب تک اختیار نہیں ہوگا کسی پر ظلم کرنے کا، تو وہ ظلم کیسے کرے گا؟ تو اللہ چاہتے ہیں کہ وہ ظلم کرے تاکہ قیامت کے دن اللہ اس کو پکڑے اس ظلم کی وجہ سے. اگر اس کے پاس اختیار ہی نہیں، وہ ظلم ہی نہیں کرے گا تو بچ جائے گا. تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کا مال اس لیے دیا تاکہ وہ خوب فساد پھیلائیں، تاکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو پکڑے. وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ، وہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی کہ وہ آپ میں سے. وہ کہتے ہیں قسم سے ہم مومن ہیں. منافقین کی بات ہو رہی ہے. وَمَا هُمْ مِنْكُمْ، اللہ کہتے ہیں وہ تمہارے میں سے نہیں ہے. وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ، مگر وہ ایسی قوم ہے لیکن وہ لوگ ڈرتے ہیں. لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مُغَارَاتٍ أَوْ مُدَّخَلًا، اگر وہ پائیں کوئی پناہ کی جگہ یا غار یا گھسنے کی جگہ، لَوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَعُونَ، تو وہ اس کی طرف پھر جائیں رسیاں توڑاتے ہوئے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ اتنے ڈرپوک ہیں. منافق کا دل ڈرپوک، ظاہر ہے وہ پہلے ہی وہ تو اپرچونسٹ ہے، اس نے تو ڈر، وہ تو رسک کبھی لے ہی نہیں سکتا. تو وہ کیا کرتا ہے، وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کی حالت ایسی ہے کہ اگر ان کو کوئی پناہ کی جگہ مل جائے، کوئی غار مل جائے جہاں پہ وہ کسی طریقے سے اپنے آپ کو بچا سکے اور اس جنگ سے بھاگ سکے، وہ ضرور بھاگیں گے. اور اس طرح بھاگیں گے جیسے رسیاں کسی کو باندھا اور وہ کس طریقے سے جان چھڑا کے بھاگتا ہے اگر اس کو موقع مل جائے، تو بالکل اس طریقے سے یہ جنگ سے بھاگتے ہیں اور یہ کوشش کرتے ہیں کسی طریقے سے ان کو موت سے اور جنگ سے نجات مل جائے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، اور ان میں سے بعض آپ پر صدقات کی تقسیم پر الزام لگاتے ہیں. اور یہ کئی منافقین نے کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگایا. انہوں نے کہا کہ آپ انصاف نہیں کرتے، آپ لوگوں کو فلاں کو دے دیا زیادہ، فلاں کو کم دیا، فلاں کو الزام لگاتے ہیں. اللہ کے رسول کے اوپر الزام لگایا. فَإِنْ عُوتُوا مِنْهَا رَضُوا، اگر ان کو اس صدقات میں سے ان کی پسند کا دے دیا جائے تو وہ راضی ہو جاتے ہیں، خوش رہتے ہیں. وَإِن لَّمْ يُعْطَوْا مِنْهَا، اگر ان کو نہ کبھی دیا جائے، اِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ، تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں. اب یہ اللہ کے رسول کی حکمت ہوتی تھی. کئی دفعہ اللہ کے رسول کسی بندے کو جب مال تقسیم کرنا لگتے، مال غنیمت وغیرہ، تو کسی کو زیادہ دے دیتے، کسی کو کم دے دیتے. کیوں؟ حکمت کی بنیاد پر.
تو وہ تان کرتے, وہ کہتے کہ دیکھیں آپ انصاف نہیں کر رہے, ہم تو آپ کے ساتھ یہ, ہم نے تو فلاں فلاں کیا, اور جب ان کو نہیں دیا جاتا تب وہ خوش رہتے ہیں. تو اللہ کے رسول پر باقاعدہ کچھ لوگوں نے الزام بھی لگایا کہ آپ انصاف نہیں کرتے. وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ, کیا اچھا ہوتا اگر وہ راضی ہو جاتے جو اللہ اور اس کے رسول نے ان کو دیا اس پر. وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ, اور وہ کہتے ہیں ہمیں اللہ کافی ہے. سَيُؤْتِينَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ, اب ہمیں دے گا اللہ اپنے فضل سے اور اس کے رسول اور اس کا رسول, اللہ اور اس کا رسول ہمیں اپنے فضل سے دے گا, اور جو دے گا ہم اس پہ راضی ہیں. اِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ, بے شک ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رغبت رکھتے ہیں. إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء, اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ زکوٰۃ جو ہے ان کے بارے میں, اس کے ایکسپینڈیچرز کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ کون کون سی جگہیں ہیں جس کے اوپر زکوٰۃ خرچ کی جا سکتی ہے. یہی اصل میں 8 ایکسپینڈیچرز جو اللہ نے ذکر کی ہیں, زکوٰۃ صرف انہی کے اوپر ہی خرچ کی جا سکتی ہے, اس کے علاوہ نہیں. انما الصدقات, صدقات سے یہاں پہ مراد زکوٰۃ ہے, کیونکہ آگے اللہ تعالیٰ نے اس کا فرض ذکر کیا کہ یہ فریضہ ہے, تو فرض صدقہ بیسیکلی زکوٰۃ ہوتی ہے. بے شک صدقات کس کے لیے ہیں؟ للفقراء, فقیروں کے لیے, والمساکین, مسکینوں کے لیے. فقراء اور مسکین کون ہوتے ہیں؟ اگرچہ یہ ملتی جلتی ٹرمز ہیں, انٹرچینجبلی یوز ہوتی ہیں. علماء کہتے ہیں فقیر وہ بندہ ہوتا ہے جو بالکل اس کے پاس کوئی سروائیول کے مینز نہیں ہے, سروائیو ہی نہیں کر سکتا, بالکل کچھ کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے, کوئی گھر نہیں ہے, کوئی یعنی ہی کین ناٹ سروائیو ایٹ آل. اور مسکین کون ہوتا ہے؟ جو تھوڑا سا اوپر درجے کا ہوتا ہے. مسکین وہ ہوتا ہے جس کی جاب ہوگی, شاید گھر بھی ہو, لیکن اس کے پاس اتنے مینز نہیں ہے کہ وہ اپنی بیسک نیڈز کو پورا کر سکے. کچھ نیڈز پوری کر لیتا ہے لیکن کچھ نہیں کر پاتا, ٹھیک ہے نا. تو یہ ہوتا ہے مسکین. اور فقیر ہوتا ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, جس کا گھر بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, تو یہ ایک نچلا درجہ ہے. والعاملین علیہا, تو 2 کیٹیگریز بتائیں, تیسری کیا ہے؟ والعاملین علیہا, اور وہ جو کام کرنے والے ہیں اس پر, زکوٰۃ کلیکٹ کرنے والے. تو زکوٰۃ کلیکٹرز کو جو ہے ان کو بھی زکوٰۃ سے ہی سیلریز دی جاتی تھی, یہ ان کی سیلریز اس میں سے نکلتی تھی. والمؤلفۃ قلوبہم, اور جنہیں اسلام کی الفت دی جائے, ایسے لوگوں کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے جو بالکل اسلام کے قریب ہوں, بالکل اسلام قبول کرنے والے ہوں, اور آپ کیا کریں, ان کو کچھ پیسے دے کے, اگر آپ ان کو زکوٰۃ سے کچھ پیسے دے دیں, ہو سکتا ہے اس سے کیا ہو, وہ اسلام کے کرو, لیکن شرط یہ ہے کہ وہ اسلام کے قریب ہوں. یہ نہ ہو کہ آپ ویسے ہی نان مسلمس کو دینا شروع کر دیں. ایسا بندہ جس پر آپ نے دعویٰ دی ہے اور وہ بہت اسلام کے قریب ہے, اینڈ ہی از اباؤٹ ٹو ایکسیپٹ اسلام, اور ظاہر جب وہ اسلام کو قبول کرے گا تو اس کو اپنے پورے گھر والے چھوڑنے پڑیں گے, بلکہ بڑے مسائل ہوں گے اس کے. تو ایسے بندے کو دین کے قریب لانے کے لیے, جہاں پہ آپ سمجھتے ہو حکمت ہے, علماء سے ڈسکشن کرنے کے بعد, ان سے ایک قسم کی رائے ایڈوائس لینے کے بعد آپ کیا کر سکتے ہیں, ان کو دے سکتے ہیں. وہ پھر رقابی, گردنوں کو چھڑانے میں, یعنی جو اگر فار ایگزامپل کوئی غلام ہے اس کو چھڑانے میں. والغارمین, اور قرض داروں کو, جو قرضے میں پھنسے ہوئے ہیں ایسے لوگ, ان کو بھی دیا جا سکتا ہے. وفی سبیل اللہ, اور جو اللہ کی راہ میں. قرض داروں سے مراد علماء نے کہا کہ وہ لوگ جن کے اوپر پرسنل لون ہو. ایک ہوتا ہے جو بزنس لون ہوتا ہے, ایسے تو ہر بزنس مین قرض والا ہوتا ہے, ہر کمپنی بڑی بڑی ملٹی بلینئرز جو ہوتے ہیں وہ قرضے پہ ہوتے ہیں, وہ جان کے انہوں نے قرضہ لیا ہوتا ہے, ظاہر ہے وہ قرضہ لے کے بینکوں سے کیا کرتے ہیں, انویسٹمنٹ کرتے ہیں. تو اس سے مراد وہ والے مقروض نہیں ہے, اس سے مراد وہ ہے جو بیچارہ اپنے پرسنل لون کے اندر پھنسا ہوا ہے, اس کے اوپر قرضہ چڑھ گیا ہے کسی کی طرف سے, وہ اس کو اتار نہیں سک رہا, تو اور اس کے لیے سروائیول مشکل ہوئی ہوئی ہے, تو ایسے بندے کو آپ زکوٰۃ سے پیسے دے سکتے ہیں. اور اللہ کی راہ میں جو مجاہدین ہیں ان کے لیے خاص طور پہ. وابن السبیل, اور مسافر. فریضۃ من اللہ, یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے, یہ فریضہ ہے اللہ کی طرف سے. واللہ علیم حکیم, یہ اللہ تعالیٰ علم والا ہے اور حکمت والا ہے. ومنہم الذین یؤذون النبی, اور ان میں سے جو کچھ ایسے لوگ ہیں جو نبی کو تکلیف دیتے ہیں. ویقولون هو اذن, اور وہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان کے کچے ہیں, یعنی ہر بندے کی کان سنتے ہیں, ہر بندے کی بات سنتے ہیں اور اس سے انفلوئنس ہو جاتے ہیں. قل, آپ کہہ دیجئے, اذن خیر لکم, کان تمہاری بھلائی کے لیے ہیں, کان تمہاری بھلائی کے لیے, اس میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بھلائی رکھی ہے. یؤمن باللہ, وہ ایمان لاتے ہیں اللہ پر. ویؤمن للمؤمنین, اور یقین رکھتے ہیں مومنوں پر. ورحمۃ للذین آمنوا منکم, اور ان لوگوں کے لیے رحمت ہے جو تم میں سے ایمان لائے. یعنی یہ لوگ, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعریف بیان کر رہے ہیں, یہ مومنوں پہ یقین رکھتے ہیں, ان کو مومنوں پر اعتماد اور بھروسہ ہے, جس کی وجہ سے ان کی باتیں سنتے ہیں, اور یہ مومنوں کے لیے رحمت بھی ہے. ایسا بندہ ان کا نرم دل ہے جس کی وجہ سے یہ مسلمانوں کی باتوں کو سنتے ہیں اور اہمیت دیتے ہیں. والذین یؤذون رسول اللہ, اور جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتا ہے, جو اللہ کے رسول کو تکلیف دیتا ہے, لہم عذاب علیم, اس کے لیے دردناک عذاب ہے. یحلفون باللہ, وہ قسم کھاتے ہیں اللہ کی, لکم, تمہارے لیے, لیردوکم, تاکہ وہ تمہیں خوش کر دیں, جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں تمہیں خوش کرنے کے لیے. واللہ ورسولہ احق ان یردوہ, اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہیں کہ وہ ان کو خوش کریں.
یعنی مسلمانوں کو خوش کرنے کے لیے قسمیں کھاتے ہیں، ان کو چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کو خوش کرنے کے لیے قسمیں کھائیں. ان کانوا مؤمنین، اگر وہ ایمان والے ہیں. الم یعلموا، کیا وہ نہیں جانتے، انہ من یحادد اللہ، کہ جو مقابلہ کرے اللہ کا ورسولہ اور اس کے رسول کا، فإن له نار جہنم خالدا فیہا، تو اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ذلک الخزي العظیم، یہ بہت بڑی رسوائی ہے. یحذر المنافقون، منافقین ڈرتے ہیں، ان تنزل علیہم سورۃ، کہ مسلمانوں پر کوئی ایسی صورت نازل نہ ہو جائے، تنبئہم ما فی قلوبہم، جو ان کے دل میں ہے اس کی ان کو خبر دے دے. منافقین اس بات سے بھی ڈر لگتا تھا کہ کہیں مسلمانوں پر ایسی وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ بتا نہ دیں کہ ان کے دلوں میں کیا ہے، یہ نفاق ہے، ان کے بھید نہ کھل جائے. قل استہزئوا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے تم مذاق کرو، ان اللہ مخرج ما تحذرون، بے شک اللہ تعالیٰ کھولنے والا ہے جس سے تم ڈرتے ہو. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اگر تم ان سے پوچھو، لَيَقُولُنَّ، یہ کہیں گے، إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، ہم تو مذاق کر رہے تھے اور کھیل رہے تھے. کیا کرتے تھے؟ مسلمانوں کو تکلیف پہنچاتے تھے، مسلمانوں کو باتیں لگاتے تھے. اور جب ان سے کہا جاتا، مسلمان جب اللہ کے رسول کے پاس شکایت لے کے جاتے، کہتے ہم تو مذاق کر رہے تھے. یہ بھی ایک بڑی بات ہے، یعنی اس سے پتہ چلا کہ جو مذاق کرنا ہے اس کے بھی آداب ہے. آپ کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے، آپ اس بیچارے کا دل دکھائیں اور اس کے بعد جا کے کہہ دیں میں تو مذاق کر رہا تھا، جیسے نا ہمارے یہاں عام طور پہ وہ چلتا ہے، مجھے میں نے تو مذاق بھی کہی تھی، اب تم مذاق بھی، اچھا چلو میں آئندہ سے تمہارے سے مذاق نہیں کروں گا. جی بات، آپ اس کو ہر طرح کی باتیں سنا رہے ہیں، اس بیچارے کا دل توڑ رہے ہیں، آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی، اتنی آپ کے اندر ایموشنل انٹیلیجنس نہیں ہے کہ آپ سمجھ لیں کہ اس بیچارے کو اس سے تکلیف ہوتی ہے، اور آپ کو پتا ہوتا ہے دل میں کہ اس کو تکلیف ہو رہی ہے، لیکن اس کے باوجود آپ مذاق شکر لگائی جائیں اور بعد میں آپ کہتے ہیں کہ جی میں تو مذاق کر رہا تھا. تو انہوں نے بھی مسلمانوں کو تکلیف، باتیں بناتے تھے، اور پھر اس کے بعد باتیں بنانے کے بعد جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت پہنچتی تو کہتے ہم تو مذاق کر رہے تھے. قل اب اللہ وآیاتہ ورسولہ، ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ کے ساتھ، اس کی آیات کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ کنتم تستہزئون، تم مذاق کرتے ہو. لا تعتذروا، نہ تم بہانے بناؤ، قد کفرتم بعد ایمانکم، یقیناً تم کافر ہو گئے ہو ایمان کے بعد. ان نعفو عن طائفۃ منکم، اگر ہم معاف کر دیں تم میں سے ایک گروہ کو، نعذب طائفۃ، تو ہم دوسرے گروہ کو عذاب دیں گے، بأنہم کانوا مجرمین، اس لیے کیونکہ وہ مجرم تھے. المنافقون والمنافقات، منافق مرد اور منافق عورتیں، بعضهم من بعض، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، ساتھی ہیں، وہ دونوں ایک جیسے ہیں. یأمرون بالمنکر، وہ حکم دیتے ہیں برائی کا، وینہون عن المعروف، اور وہ نیکی سے منع کرتے ہیں، یعنی برائی کا حکم دیتے ہیں اور نیکی سے منع کرتے ہیں. ویقبضون ایدیہم، اور اپنے ہاتھوں کو بند رکھتے ہیں، خرچ نہیں کرتے، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے. نسوا اللہ فنسیہم، وہ بھول بیٹھے اللہ کو اور اللہ نے ان کو بلا دیا. ان المنافقین هم الفاسقون، بے شک منافقین وہی فاسق ہیں. ہمارے ہاں عام طور پہ یہ جملہ بولا جاتا ہے کہ جس نے اپنے آپ کو بلا دیا اس نے اللہ کو بلا دیا. عام طور پہ the one who یعنی جس نے اپنے آپ کو بلا دیا اس نے بیسیکلی اللہ کو بلا دیا. حالانکہ جملہ الٹا ہونا چاہیے. یہاں پہ اللہ کہہ رہے ہیں جس نے اللہ کو بلا دیا اس نے اصل میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بلا دیا. تو اصل میں ہمیں اللہ تعالیٰ کے اپنے آپ کو آپ پہچان بھی لیں، جیسے کہتے ہیں نا جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچان لیا. آل دو اس کا مطلب کوئی برا نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود بہتر ہے ایسے جملے نہ کہیں، کیونکہ ایسی ان نیسیسریلی اصل میں جملہ ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ جس نے اللہ کو پہچان لیا اس نے اپنے آپ کو صحیح معنوں میں پہچانا. کیونکہ جب آپ اللہ کو پہچانیں گے تب آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ اللہ کے بندے ہیں. الٹا کہنا کہ جی میں نے اپنے آپ کو پہچان لیا تو اللہ کو پہچان لیا، یہ اتنا بہتر جملہ نہیں. آل دو میں اگین وہی کہہ رہا ہوں کہ اس کا مطلب غلط نہیں ہوتا، اچھے مطلب سے کہا جاتا ہے کہ یعنی جس نے بندے نے اپنے آپ پر غور کیا، جس نے اپنی کمیوں کوتاہیوں کو پہچانا اس نے اللہ کو پہچان لیا. لیکن بہتر ہے کہ ہم ایسا جملہ یوز کریں کہ جس نے اللہ تعالیٰ کو پہچانا اس نے اپنے آپ کو پہچانا. ان المنافقین هم الفاسقون، بے شک منافقین جو ہیں وہی فاسق ہیں. وعد اللہ المنافقین، اور اللہ نے وعدہ کیا منافقین کے ساتھ، والمنافقات، اور منافق عورتوں کے ساتھ، والکفار نار جہنم، اور کافروں کے ساتھ اللہ نے وعدہ کیا کس چیز کا؟ جہنم کی آگ کا. خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ہی حسبہم، وہی ان کے لیے کافی ہے. ولعنہم اللہ، اور اللہ کی ان پر لعنت ہے. ولہم عذاب مقیم، اور ان کے لیے ہمیشہ رہنے والا عذاب ہے. کالذین من قبلکم، جس طرح وہ لوگ جو تم سے پہلے تھے. کانوا اشد منکم قوہ، وہ تم سے بہت زیادہ تھے، بہت سخت قوت میں، قوت کے اعتبار سے تم سے بہت زیادہ سخت تھے. واکثر اموالا واولادا، اور بہت زیادہ تھے مال میں اور اولاد میں. فاستمتعوا بخلاقہم، تو انہوں نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھایا. فاستمتعتم بخلاقکم، تو تم بھی اپنے حصے سے فائدہ اٹھا لو. کما استمتع الذین من قبلکم بخلاقہم، جیسے انہوں نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھایا جو تم سے پہلے تھے. وخضتم کالذی خاضوا، اور تم بھی بری باتوں میں گھسے جیسے وہ گھسے تھے. اولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، وہی لوگ ہیں جن کے عمل دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے. واولئک هم الخاسرون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو خسارہ پانے والے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہاری بھی مثال، برے کام کرو گے تو تمہارے سامنے سنتیں گزر چکی ہیں پرانے لوگوں کی، انہوں نے جو کام کیے تم بھی وہی کرو گے تو ان کے ساتھ جو ہوا تمہارے ساتھ بھی وہی ہوگا. الم یاتہم نبأ الذین من قبلہم، کیا ان لوگوں تک نہیں پہنچی خبر
الم یاتہم کیا نہیں پہنچی ان تک خبر ان لوگوں کی من قبلہم جو اس سے پہلے تھے. کیا کافروں تک ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی جو اس سے پہلے تھے؟ کون سے؟ قوم نوح وعاد اور قوم عاد وثمود اور قوم سمود. کیا ان کی خبریں ان تک نہیں پہنچی؟ وقوم ابراہیم اور قوم ابراہیم کی، واصحاب مدین اور اصحاب مدین کی، والمؤتفکات اور ان بستیوں کی جو الٹ دی گئیں، جو تباہ کر دی گئیں. اتتہم رسلہم بالبینات ان کے پاس ان کے رسول آئے واضح نشانیوں کے ساتھ. فما کان اللہ لیظلمہم پس نہیں تھا اللہ کہ اللہ ان پر ظلم کرتا، ولکن کانوا انفسہم یظلمون لیکن انہوں نے اپنی جانوں پہ خود ظلم کیا. والمؤمنون والمؤمنات اور مومن مرد، یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کے پاس کیا ان کی خبریں نہیں پہنچتی، ان کو ان سے لڑنا چاہیے، سیکھنا چاہیے، عبرت حاصل کرنی چاہیے. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض اور مومن مرد اور مومن عورتیں بعضهم اولیاء بعض وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، ساتھی ہیں. یأمرون بالمعروف وہ حکم دیتے ہیں بھلائی کا، وینہون عن المنکر اور برائی سے روکتے ہیں. ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. ویطیعون اللہ ورسولہ اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں. اولئک سیرحمہم اللہ یہی وہ لوگ ہیں کہ ان پر اللہ رحم کرے گا. ان اللہ عزیز حکیم بے شک اللہ تعالیٰ غالب ہیں، حکمت والے ہیں. وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات وعدہ کیا اللہ تعالیٰ نے مومن مردوں سے اور مومن عورتوں سے. کس چیز کا؟ جنات تجری ایسے باغات کا، ایسی جنتوں کا جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، من تحتها الانہار، خالدین فیہا کہ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. ومساکن طیبۃ فی جنات عدن اور پاکیزہ گھروں کا ہمیشہ رہنے کے باغات میں. اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ گھروں کا جو ہمیشہ رہنے والے باغات کے اندر ہوں گے، یعنی جنتوں میں ہوں گے. ورضوان من اللہ اکبر اور سب سے بڑا گفٹ اللہ کا کیا ہوگا؟ ورضوان من اللہ، اللہ کی رضا، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں گے ان سے. اور یہ سب سے بڑی بات ہے، یہ سب سے بڑی نعمت ہوگی. ذالک هو الفوز العظیم یہ بہت بڑی کامیابی ہے. یا ایھا النبی اے نبی جاہد الکفار والمنافقین کافروں اور منافقوں سے جہاد کریں. واغلظ علیہم اور ان پر سختی کریں. ہمارا ایٹیٹیوڈ کافروں اور منافقین کے بارے میں جہاد کے موقع پر کیا ہونا چاہیے؟ سخت ہونا چاہیے، نرمی نہیں ہونی چاہیے. ومأواہم جہنم اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. وبئس المصیر اور بہت بری پلٹنے کی جگہ ہے. یحلفون باللہ ما قالوا وہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ انہوں نے نہیں کہا. جب وہ کلمہ کفر کہتے ہیں، کوئی بری بات کہتے ہیں تو آ کے جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں کہ ہم نے تو یہ بات نہیں کی. وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ حالانکہ انہوں نے ضرور کفر کا کلمہ کہا. وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ اور اپنے اسلام کے بعد انہوں نے کفر کیا. وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا اور انہوں نے اس چیز کا ارادہ کیا جو انہیں نہ ملی. وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ اور انہوں نے بدلہ نہ دیا مگر صرف اس بات کا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے فضل سے غنی کر دیا. فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ سو اگر وہ توبہ کر لیں تو ان کے لیے بہتر ہوگا. وَإِن يَتَوَلَّوْا پس اگر وہ پھر جائیں اور اگر وہ پھر جائیں يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا تو اللہ ان کو بہت دردناک عذاب دے گا. فی الدنیا والآخرہ دنیا اور آخرت میں. وما لهم فی الارض من ولی ولا نصیر اور زمین میں پھر نہ ان کو کوئی حمایتی ہوگا اور نہ کوئی مددگار ہوگا. ومنهم من عاهد اللہ اور ان میں سے بعض وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا. ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ سے وعدے کرتے، جنہوں نے اللہ سے وعدے کیے. لئن آتانا من فضلہ اگر اللہ نے لئن آتانا من فضلہ اگر ہم نے دیا اسے اپنے فضل سے، یعنی اگر ہم نے ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کو کچھ مال دیا، لنصدقن تو وہ ضرور صدقہ کریں گے. ولنکونن من الصالحین اور وہ ہو جائیں گے نیک لوگوں میں سے. تو بہت سے لوگ ایسے ہیں جو منہ سے وعدہ کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی مال دے. جب تو ہمیں مال دے گا تو دیکھی پھر ہم کیسے خرچ کرتے تیری راہ، پھر دیکھیں ہم غریبوں کو ہم فلاں کر دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کریں گے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لیکن جب ان کو دیا جاتا ہے کیا کرتے ہیں؟ فلما آتاہم من فضلہ پھر جب اللہ نے ان کو دے دیا اپنے فضل سے، بخلوا بہ تو انہوں نے اس میں بخل کیا. پھر انسان ایک اور عجیب بات یہ ہے کہ جس بندے کے پاس جتنا مال ہوتا ہے نا، عجیب بات یہ ہے کہ اس کا دل اتنا ہی حریص ہوتا ہے، اتنا اس کا چھوٹا دل ہوتا ہے لحاظ. اور جتنا میں نے دیکھا اکثر اوقات اللہ کی راہ میں زیادہ خرچ کرنے والے وہ ہوتے ہیں جن کے پاس زیادہ نہیں ہوتا. اور جتنا مال انسان کے پاس زیادہ آتا ہے انسان اتنا ہی اس کے بارے میں حساس ہوتا ہے. سبحان اللہ، عجیب بات. اللہ کہتے ہیں جب اللہ فضل دیتے تو بخیلوا بھی بخل کرنے لگتے ہیں. وتولوا وهم معرضون اور وہ پھر گئے اعراض کرتے ہوئے. فاعقبهم نفاقا في قلوبهم تو اللہ نے کہا کہ ان کی اللہ تعالیٰ نے ان کے نفاق کی وجہ سے ان کے دل میں نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے یعنی ان کے انجام کے لیے یعنی ان کے فاعقبهم تو اللہ نے ان کا انجام اس حالت میں کیا کہ ان کے دلوں میں اللہ نے اس کی وجہ سے نفاق ڈال دیا. یعنی جو یہ بخل کرنا شروع کیا انہوں نے اور اللہ کے ساتھ وعدے کو توڑا کہ جی ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، جب وہ یہ نہ کر سکے تو اللہ نے نتیجے میں کیا کیا؟ ان کے دلوں میں نفاق ڈال دیا. اسے پتہ چلا کہ وہ بندہ جو اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو پورا نہیں کرتا، کہتا ہے اللہ یہ کر دے تو میں یہ کروں گا، تو اگر وہ نہ کرے تو اس کی ایک سزا یہ ہوتی ہے کہ اللہ اس کے دل میں نفاق ڈال دیتے ہیں. الی یوم یلقونہ قیامت کے دن تک
جب وہ اس سے ملیں گے. قیامت کے دن تک جب تک وہ اللہ سے ملاقات نہیں کریں گے تب تک ان کے دلوں میں نفاق ہے. بما اخلف اللہ ما وعدوا، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اس وعدے کی خلاف ورزی کی جو انہوں نے اللہ کے ساتھ کیا تھا. وبما كانوا يكذبون، اور کیونکہ وہ جھوٹ بولتے تھے. الم يعلموا، کیا وہ نہیں جانتے، ان اللہ يعلم سرهم ونجواهم، کہ اللہ جانتا ہے ان کے بھیدوں کو اور ان کی سرگوشیوں کو، جو ان کے سیکرٹس ہیں اور ان کی جو سرگوشیاں آپس میں وہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جانتا ہے. وان اللہ علام الغیوب، اور اللہ تعالیٰ غیب کو بہت زیادہ جاننے والے ہیں. الذین یلمزون المطوعین من المؤمنین فی الصدقات، وہ لوگ جو ان مومنوں کے اوپر الزام لگاتے ہیں جو اللہ کی راہ میں خوشی سے خیر صدقات کرتے ہیں، یعنی جو صدقات صدقہ دیتے ہیں وہ ان کے اوپر وہ عیب لگاتے ہیں یا ان پر الزام لگاتے ہیں. والذین لا یجدون الا جہدہم، اور وہ لوگ جو نہیں پاتے مگر اپنی محنت کا صلہ. فیسخرون منہم، وہ منافق ان سے مذاق کرتے ہیں. سخر اللہ منہم، اللہ نے ان کے مذاق کا جواب دیا، اللہ تعالیٰ بھی ان کے ساتھ مذاق کرتے ہیں. وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب. تو منافقین کا کام یہ تھا کہ مسلمان اگر خرچ کرتے تھے ان کے مذاق اڑاتے تھے، مسلمان کوئی نیکی کرتے تو ان کو مذاق اڑاتے، جی تمہارا تو مقصد یہ ہے، تم اس لیے کرتے، تم یہ ہے، تم وہ ہے. تو کوئی نیکی نہ خود نیکی کرتے تھے، اور اگر کوئی مسلمان بیچارہ نیکی کر رہا ہوتا تھا تھوڑا بہت مال سے تو وہ ہنستے تھے ان کے اوپر، مذاق کرتے تھے. اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ اس طریقے سے معاملہ کرے گا. استغفر لہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے لیے استغفار کریں. او لا تستغفر لہم، یا نہ ان کے لیے استغفار کریں. ان تستغفر لہم 70 مرۃ، اگر آپ نے ان کے لیے 70 دفعہ بھی استغفار کیا، ان کے لیے گناہ، ان کی بخشش مانگی اللہ سے، فلن یغفر اللہ لہم، اللہ تعالیٰ ہرگز ان کو نہیں بخشیں گے. ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتے فاسق قوم کو. تو یہاں پہ مفسرین بیان کرتے ہیں یہ اصل میں آیت نازل ہوئی تھی عبداللہ بن ابی کے لیے. یہ وہ عبداللہ بن ابی تھا جو رئیس المنافقین، منافقین کا سردار تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت بغض تھی، بہت عداوت تھی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے مدینہ میں اس کو، یعنی ہی واز اے نامینی فار ٹیکنگ دا لیڈرشپ آف مدینہ، اس کو مدینہ کی لیڈرشپ دی جا رہی تھی، تو بہت اس کو بغض اور عداوت تھی. یہ منافق بن گیا. منافق بننے کے بعد جب اس کی موت ہوئی تو اس کے بعد کیا ہوا، ان کے بیٹے جو تھے، اس شخص کے جو بیٹے تھے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہ مسلمان ہو گئے تھے، صحابی، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ میرا باپ جو ہے اگرچہ بہت بڑا منافق تھا اور اس نے بہت اسلام کو اور آپ کو تکلیف دی ہے، تو لیکن مجھے اپنے باپ سے محبت ہے، تو میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اپنا جو ہے کرتا مجھے عطا فرما دیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیض اتار کے دے دی اور انہوں نے کہا کہ میں اس میں کفن دلوانا چاہتا ہوں تاکہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس پہ رحم آ جائے. دوسرا اس نے کہا دوسری میری ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ اس کا جنازہ پڑھ دیں. تو جب آپ کے کرتے میں یہ دفن ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کے لیے دعا پڑھیں، آپ اس کے لیے دعائیں مغفرت کریں گے، تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اجازت دے دیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے. اب اللہ کے رسول کی محبت دیکھیں ذرا، اللہ کی اپنی نبی کا کتنا نرم دل ہوتا ہے اپنی امت کے لیے، حالانکہ اتنا اس نے تکلیف دلوائی. یہ وہ شخص تھا جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی سیدہ عائشہ کے اوپر تہمت لگائی تھی، اور اللہ کے رسول کو بہت تکلیف ہوئی تھی اس پہ، اور یہاں تک کہ اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ کون ہے تم میں سے جو مجھے اس شخص سے بچائے گا. آپ نے بقاعدہ پبلک اپیل کی تھی اس کے خلاف، یعنی اللہ کے رسول نے کبھی آج تک پبلک اپیل نہیں کی تھی کسی چیز کے بارے میں. لیکن یہ جو معاملہ اپنی سیدہ عائشہ کا تھا جو واقعہ افک ہے، جس کا سورہ نور میں ذکر ہوگا، عبداللہ بن ابی اس کے پیچھے تھا، اللہ کے رسول نے کہا کون ہے، لیکن پھر ہوا یہ کہ صحابہ نے لڑائی جھگڑا شروع کر دیا آپس میں، جس کی وجہ سے اللہ کے رسول نے بہرحال اس چیز کو نظر انداز کر دیا. تو کہنے کا مطلب اس کے باوجود کیا ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کے لیے آئے، تشریف لائے، آپ نے کہا کہ میں جنازہ پڑھاؤں گا. اب جیسی آیت تو تھی ان تستغفر لهم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ 70 دفعہ بھی پڑھ لیں تو پھر بھی اللہ معاف نہیں کرے گا. یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ نے مجھے اختیار دیا کہ میں 70 دفعہ پڑھوں یا ایک دفعہ پڑھوں، تو مجھے اختیار دیا تو آئی ول ٹیک دس اپرچونٹی، میں ضرور ان کے اوپر جو ہے وہ ان کے لیے استغفار کروں گا، اس شخص کے لیے استغفار کروں گا. اب ہوا یہ کہ آپ آئے، آپ نے باقاعدہ جنازہ بھی پڑھ دیا، جنازہ پڑھی. اچھا جب آپ جنازہ پڑھنے کے لیے آئے، سیدنا عمر بن خطاب آ گئے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول یہ آپ اس منافق کے اوپر جنازہ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے کہا، آپ نے کہا سائڈ پہ ہو جاؤ عمر، مجھے اگر یہ پتہ چل جائے کہ 70 دفعہ پڑھنے کے بعد بھی اگر یہ معاف ہو جائے گا، اللہ اسے معاف کر دیں گے، میں 70 دفعہ اس پہ جنازہ پڑھوں گا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا عمر نے 1-2 دفعہ آپ کو روکا، لیکن اس کے بعد، اور سیدنا عمر کہتے ہیں کہ میں اس دن اپنی جرت پہ حیران ہو رہا تھا کہ میں نے اللہ کے رسول کو اس طرح روکا. میں آج تک کبھی ایسے، وہ کہتے ہیں مجھے یاد آتا ہے تو میں ڈر آتا ہے مجھے کہ میں نے کیسے اللہ کے رسول کو اس طرح روکا. حالانکہ انہوں نے مطلب آگے بڑھ کے ان سے روکنے کی کوشش کی کہ اللہ کے رسول نہ کریں، یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. بہرحال اللہ کے رسول نے جنازہ پڑھا دیا. اس کے بعد یہ آیات نازل ہوئیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا، آگے پڑھیں گے، فریح المخلفون بما قعدهم خلاف رسول اللہ،
پیچھے رہ جانے والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اپنے بیٹھے رہنے پر خوش ہوتے ہیں، وَكَرِهُ اور وہ ناپسند کرتے ہیں، أَن يُجَاهِدُوا کہ وہ جہاد کریں، بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ اور انہوں نے کہا کہ گرمی میں نہ نکلو، انہوں نے کہا گرمی ہے نہ جہاد کے لیے نکلو، آپس میں ایک دوسرے کو کہتے ہیں یار گرمی ہے بہانہ بنا لو۔ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا آپ کہہ دیجئے جہنم کی آگ اس سے بھی زیادہ گرم ہے، لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ کاش وہ سمجھتے، فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا چاہیے کہ وہ کم ہنسے، چاہیے کہ انہیں کم ہنسنا چاہیے، وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا اور ان کو چاہیے کہ وہ زیادہ رویا کریں، جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ یہ اس کا بدلہ ہے جو وہ کماتے تھے، یعنی ان کو جو ان کے ساتھ ہونے والا ہے ان کو چاہیے کہ یہ پھر اب کم ہنسا کرے اور زیادہ رویا کریں۔ فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ پھر اگر اللہ آپ کو کسی گروہ کی طرف واپس لے جائے ان میں سے، فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ پھر وہ آپ سے جہاد کے لیے نکلنے کی اجازت مانگے، فَقُل لَّن تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا تو آپ کہہ دیں تم میرے ساتھ کبھی بھی ہرگز نہ نکلو گے، وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا اور ہرگز نہ لڑو گے دشمن سے میرے ساتھ مل کر، إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ کیونکہ تم تھے جو پہلی بار بیٹھے رہنے کو پسند کرتے تھے، فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ پس بیٹھ جاؤ مع الخالفین پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ یہ اگر دوبارہ کوئی جہاد کا موقع ملے اور یہ دوبارہ بھاگتے ہوئے ہیں کہ اب ہم آپ کے ساتھ لڑنا چاہتے ہیں اپنے نفاق کو چھپانے کے لیے، تو آپ کہیں کہ اب تم میرے ساتھ نہیں لڑو گے، آئندہ سے اب میں تمہیں ساتھ نہیں لے کے جاؤں گا جہاد کے لیے، تم بیٹھے رہو کیونکہ تم پہلی دفعہ نہیں نکلے تھے جب تم سے تقاضا کیا گیا تھا، تو اب تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پیچھے ہی بیٹھے رہا کرو۔ ولا تصلی اب یہاں پہ اس آیت میں اللہ نے آئندہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منافق کے لیے نماز پڑھنے سے منع کر دیا۔ ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے جب بھی کوئی مر جائے تو آپ نے کبھی بھی ان کے اوپر نماز جنازہ نہیں پڑھنا۔ ولا تقم علی قبرہ اور نہ آپ کبھی ان کی قبر پہ کھڑے ہوں گے، آئندہ سے آپ کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ کبھی ان کا نماز جنازہ پڑھیں یا ان کی قبر پہ کھڑے ہوں۔ کس کے لیے؟ استغفار کے لیے۔ انہم کفروا باللہ ورسولہ کیونکہ انہوں نے کفر کیا اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ، وماتوا وہم فاسقون اور اس حالت میں مرے کہ وہ نافرمان تھے۔ ولا تعجبک اموالہم واولادہم اور آپ کو حیرانی میں اور تعجب میں نہ ڈال دیں ان کے مال اور ان کی اولاد، کہیں آپ کو انسپائر نہ کر دیں ان کے مال اور اولاد۔ انما یرید اللہ بے شک اللہ چاہتا ہے ان یعذبہم بہا فی الدنیا کہ وہ ان کو عذاب دے اس سے دنیا میں، وتزہق انفسہم وہم کافرون اور اس حال میں ان کی جانیں نکلیں جبکہ وہ کافر ہوں۔ وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ اور جب کوئی سورت نازل کی جاتی ہے، ان آمنوا باللہ کہ اللہ پر ایمان لے کے آؤ، وجاہدوا مع رسولہ اور جہاد کرو اس کے رسول کے ساتھ، استأذنک اولو الطول منہم تو آپ سے رخصت ماننے آ جاتے ہیں جو ان میں سے بہت زیادہ مال و متاع والے ہیں، یعنی جو لوگ مال و متاع والے ہیں، جن کے پاس پیسہ زیادہ ہے، جن کے پاس سیدھی سی بات ہے people who have everything to lose they would never go for fight یعنی کبھی بھی جہاد کے لیے نہیں نکلیں گے، اور جس کے پاس ظاہر کم ہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے وہ تو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلے گا۔ تو اکثر اوقات جن کے پاس مال متاع زیادہ ہوتا ہے نا ان کے لیے نکلنا اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے مشکل ہوتا ہے کیونکہ they have greater stakes involved نا۔ وقالوا ذرنا اور وہ کہتے ہیں ہمیں چھوڑ دیجئے، نکم مع القاعدین کہ ہم ہو جائیں پیچھے بیٹھے رہ جانے والوں کے ساتھ۔ رضوا بان یکونوا مع الخوالف وہ راضی ہوئے کہ پیچھے رہ جانے والی عورتوں کے ساتھ ہو جائیں، یعنی وہ پسند کرتے ہیں کہ پیچھے بیٹھے رہنے والی جو عورتیں ہیں ان کے ساتھ وہ ہو جائیں۔ سبحان اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا جہاد سے پیچھے رہنے والے وہ ہیں، یہ عورتیں ہی ہیں، مسلمان عورتوں کو اللہ نے اجازت دی ہے، تو جو مرد خیر سے جہاد سے پیچھے رہنا چاہتے ہیں اصل میں وہ چاہتے ہیں کہ وہ عورتوں کی طرح بن جائیں اور پیچھے بیٹھ جائیں۔ وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ اور مہر لگ گئی ان کے دلوں پر، فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ تو وہ نہیں سمجھتے، لَٰكِنِ الرَّسُولُ لیکن رسول وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ اور جو ایمان لے کے آئے ان کے ساتھ، جَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ وہ اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرتے ہیں، انہوں نے جہاد کیا، وَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ اور وہی لوگ ہیں کہ ان کے لیے بھلائیاں ہیں، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ اللہ نے تیار کیا ان کے لیے جنات تجری ایسے باغات جن کے نیچے سے بہتی ہیں، من تحتها الانہار نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا ہمیشہ رہیں گے ان میں، ذالک الفوز العظیم یہ بڑی کام۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے بار بار جہاں پہ جنتوں کا ذکر کیا وہاں پہ نہروں کا ذکر کیا، یہ پانی اور نہر جو ہے یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، سبحان اللہ۔ ہر جگہ جیسے جنت کی نہریں ہیں اس میں شہد کی نہر ہوگی، دودھ کی نہر ہوگی، پانی کی ٹھنڈے پانی کی، یہ ساری نہریں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کرتے ہیں۔ ذالک الفوز العظیم یہ بہت بڑی کامیابی۔ وجاء المعذرون من الاعراب اور بدوؤں میں سے بہانہ بنانے والے آئے، لیؤذن لہم تاکہ ان کو بھی رخصت دے دی جائے، نہ صرف منافقین نے بلکہ جو دیہاتی لوگ تھے وہ بھی آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ اللہ ہمیں بھی اجازت دے دیں۔ تو عام طور پہ دیہاتیوں کو بھی آگے دیہاتیوں کے بارے میں آئے گا، اللہ تعالیٰ ذکر کریں گے، عام طور پہ جو لوگ دیہات میں رہنے والے تھے ان کے دل سخت ہوتے ہیں،
اور ایمان بھی ان کا زیادہ مضبوط نہیں ہوتا. تو ایسے لوگ اکثر اوقات فتنے کا زیادہ شکار ہو جاتے ہیں. تو وہ بھی آگے وقعد الذین کذبوا اللہ ورسولہ، اور وہ لوگ بیٹھ رہے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے جھوٹ بولا. سیصیب الذین کفروا منہم عذاب علیم، ان قریب پہنچے گا ان لوگوں کو دردناک عذاب جنہوں نے کفر کیا. لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى، ضعیف اور کمزور لوگوں پر اور نہ ہی مریضوں پر کوئی حرج ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے. ولا علی الذین لا یجدون، اور نہ ان لوگوں پر جو نہیں پاتے کہ وہ خرچ کریں، ما ينفقون، جو وہ خرچ کریں، اذا نصحوا، جب وہ خیر خواہ ہوں اللہ کے لیے، ورسولہ، اور اس کے رسول کے لیے. کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہ ضعیف اور نہ مریض اور نہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں خرچ کر سکتے ہیں، جن کے پاس پیسہ نہیں ہے. obviously اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ سنسیئر ہے تو اگر وہ جہاد کے لیے نہ جا سکیں، یعنی جس کے پاس کوئی مینز نہیں ہے، یا تو وہ بیمار ہے یا کمزور ہے، کمزور کا مطلب فزیکلی فٹ ہی نہیں ہے، اور اس کے ساتھ اس بیچارے کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ اپنے لیے تلوار خرید سکے یا اپنے لیے کوئی سواری خرید سکے، ایسا بندہ اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ سنسیئر ہے، اخلاص ہے، تو ایسے بندے پر کوئی گناہ نہیں. ما علی المحسنین من سبیل، نیکی کرنے والوں پر کوئی الزام نہیں ہے. واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والے رحم کرنے والے ہیں. ولا علی الذین اذا ما اتوک لتحملهم، اور نہ ان لوگوں پر کوئی حرج ہے، ان پر بھی کوئی گناہ نہیں. اذا ما اتوک لتحملهم، جب وہ آپ کے پاس آئیں تاکہ آپ ان کو سواری مہیا کر دیں. کچھ صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ان کا بڑا دل تھا جہاد کرنے کے لیے. انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہم جانا چاہتے ہیں. آپ نے کہا تمہارے پاس سواری ہے؟ انہوں نے کہا میرے پاس سواری نہیں ہے. ہمیں سواری دے دیں، ہم آپ کے ساتھ لڑنا چاہتے ہیں، جا کے آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں. تو اللہ کے رسول نے کہا میرے پاس سواری نہیں ہے تو تم واپس چلے جاؤ، کیونکہ وہ سواری کے لیے انہوں نے کہا. قلت لا اجد ما احملکم علیہ، آپ نے کہا میرے پاس تمہارے لیے کوئی سواری نہیں کہ جس پہ میں تمہیں سوار کروں. تولوا واعینہم، وہ لوٹے، واعینہم تفیض من الدمع، اور ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بہہ رہی تھیں. یعنی ان کو واقعی دل میں افسوس تھا کہ ہمارے پاس پیسہ ہوتا، کاش تو آج ہم اللہ کے رسول کے ساتھ مل کے ساتھ جہاد کرتے. اور وہ اس وجہ سے رو رہے ہیں اپنی بے بسی کے اوپر کہ ہمارے پاس کوئی مینز نہیں ہے، کوئی بندہ ہمیں افورڈ کر کے سواری دے دے جس کے ساتھ ہم جہاد کر لیں. ایسے بندوں کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کو بھی کوئی مسئلہ نہیں، یعنی وہ سنسیئر ہیں، ان کا دل بھی ہے، لیکن واقعی جینوئن ریزن یا ایکسکیوز کی وجہ سے وہ نہیں جا سکتے. حزنن، وہ غم سے رو رہے ہیں. اللہ یجدوا ما ينفقون، کہ وہ نہیں پاتے کہ وہ خرچ کریں اللہ کی راہ میں، کہ وہ جو خرچ کر سکیں. انما السبیل علی الذین یستأذنونک، الزام صرف ان لوگوں پر ہے جو آپ سے اجازت مانگتے ہیں. وہ ہم اغنیا، حالانکہ وہ غنی ہے، اللہ نے ان کو مال و دولت ملا، وہ لوگ برے ہیں. رضوا بان یکونوا مع الخوالف، وہ خوش ہوتے ہیں، وہ خوش ہوئے اس بات پہ کہ وہ رہ جائیں پیچھے رہنے والی عورتوں کے ساتھ. وطبع اللہ علی قلوبہم، اور اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی. فہم لا یعلمون، بس وہ نہیں جانتے. تو یہاں پہ یہ ہمارا جز مکمل ہوا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہم نے سنا، اور اللہ تعالیٰ یہ جو سن رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے باعث نجات بنائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم.